ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلى داود وقال يا داود إنه سيأتي نبي من بعدك اسمه أحمد ومحمد صادقا وسيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا وقد غفرت له قبل أن يعصيني وأمته مرحومة افترضت عليهم الفرائض ما افترضت على الأنبياء والرسل وأعطيتهم النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء والرسل أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اجارنی اللہ ایاکم من النار۔ محترم مکرم معزز بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آخرت کی نجات کا ذریعہ فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک مرتبہ 3 صحابہ آئے۔ ایک صحابی آگے بڑھ کر بیٹھ گئے، دوسرے صحابی شرما کر پیچھے بیٹھ گئے، اور تیسرے صحابی پیٹھ پھیر کے چلے گئے کہ بھئی میرے لیے مجلس میں جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک نے آگے بڑھا، اللہ نے اسے آگے بڑھا دیا، اللہ نے اسے آگے بڑھا دیا، اور دوسرا شرما کے رہ گیا، اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اللہ نے اسے محروم نہیں کیا، اسے بھی کچھ مل گیا۔ تیسرے نے پیٹھ پھیرا، اللہ نے بھی اس سے پیٹھ پھیر لیا۔ یہ مجلسیں وہ مجلسیں ہیں جس پر آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، کہ تم سب اٹھو، تم سب کی مغفرت کر دی گئی۔ اور اس سے بڑا اعلان یہ قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا۔ فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کے مغفرت کے وعدے ہیں۔ لیکن مجلس کا ایک حق ہے، اور مجلس کا حق یہ ہے کہ مجلس دین کی مجلس صحابہ کے طرز پر ہو۔ مجلس کا حق یہ ہے کہ جڑ کے بیٹھا جائے، جم کے بیٹھا جائے، تقاضوں کو دبا کے بیٹھا جائے، آدمی محتاج بنا کر بیٹھے۔ تھوڑی سی پریشانی ہوگی، تھوڑی سی گرمی ہوگی، تھوڑا سا مجاہدہ پڑے گا، یہ تو سوچیں دنیا کے کتنے معاملات میں اللہ نے کتنی سہولت عطا فرمائی، اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف یہ اللہ کے رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے گی۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے، ہمارا بچپن تھا، امراوتی میں اجتماع تھا، حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے، بیان شروع ہوا، بارش دھڑا دھڑ شروع ہوئی، اور بالکل ہم بھی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بچپن کی باتیں آدمی کو یاد رہ جاتی ہیں، اور پانی بھرتے بھرتے بالکل بیٹھنے والوں کی مانڈیاں بھر گئی، اتنا پانی تھا۔ پنڈال چاروں طرف سے ٹپک رہا تھا، لوگ باہر جانا چاہ رہے تھے۔ مولانا نے کہا دیکھو بھائی رکو، ایک بات سناتا ہوں کہ دھلیا میں اجتماع ہوا تھا، اور اجتماع میں بارش ہوئی تھی، اور بارش میں لوگ کیچڑ میں بیٹھے تھے، اور اجتماع ختم ہوا، اور رات کو ایک دیکھنے والے نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی بھیڑ، بڑی تعداد جنت کی طرف جا رہی ہے۔
بڑی تعداد جنت کی طرف جا رہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ دھلیا کے اجتماع میں مجاہدے سے بیٹھ کر جنہوں نے بات سنی تھی یہ سب جنت میں جا رہے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں. تو پہلے لوگ ماننے والے تھے اور ماننے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو اور اپنے ذمہ داروں کی مانو. تو پہلے لوگ بڑی آسانی سے بات مانتے تھے تو سارا خیر ان کو ملتا تھا. ہماری آپ سے گزارش یہ ہے، ماشاءاللہ آپ مجاہدے کے ساتھ گھروں سے آئے ہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑا اور اپنے کاروبار کو چھوڑا، اب تھوڑا سا دور دور بیٹھے ہیں، جن کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، ہماری ان سب سے گزارش ہے کہ جیسے آپ نماز کے لیے آئے تھے، سارا کام نماز کی ترتیب پہ ہے، تھوڑا سا ہمت کر کے آگے بڑھ جاؤ. اللہ آپ کی جان مال میں برکت دیں گے، اللہ آپ کو دنیا آخرت کا خیر نصیب کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھ کے ہمت کر کے اپنا سامان چھوڑ کے آگے آ جاؤ ماشاءاللہ. اللہ خوب برکت نصیب فرمائے، اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. ادھر ادھر مت دیکھو، بس جو ہے مجاہدے پہ اپنی طبیعت کو ڈالو. صحابہ فرماتے تھے وجدنا خیر الخیر فی الکرہ والشدہ. ناپسندیدگیوں میں اور ناگواریوں میں ہم نے بھلائیوں کی بھلائیاں حاصل کی. تھوڑا سا ناگواری ہوگی، آپ کا سامان پیچھے رہ جائے گا، آپ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑی سی قربانی ہو جائے گی، گرمی برداشت کر لیں گے. لیکن پتہ نہیں اس گرمی پہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے. فرشتوں کے پروں میں آ جائیں گے. ارے کس کے پروں میں آئیں گے؟ فرشتوں کے پروں میں آ جائیں گے. اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی اور اللہ ہمارا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں کریں گے. اللہ ہمارا تذکرہ. اس لیے میرے بھائیوں ابھی کچھ ساتھی پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، آپ سب آ جاؤ ماشاءاللہ. کوئی جس کو میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے اور جس کے کانوں میں میری بات پڑ رہی ہے ان سب سے گزارش ہے تھوڑا سا ہمت کر کے آگے آ جاؤ. اللہ آپ کی جان مال میں برکت دیں گے. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ آ جاؤ ماشاءاللہ. واہ واہ. دیکھو کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے، وہ پیچھے والے ان سے بھی گزارش ہے آپ سب آگے آ جاؤ. آپ مل کے بیٹھو گے تو بات کرنے میں مزہ آئے گا. ہم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، دین کی مجلس میں، کھیل تماشے میں تھوڑے ہی ہیں، لہو و لعب میں تھوڑے ہی ہیں کہ کوئی کہیں بھی اپنا بیٹھا رہے اور وہیں سے نظارہ کرتا رہے. اللہ کا ہدایت کا وعدہ آواز کے پڑھنے پر نہیں ہے، ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر ہے. ارے ہدایت کا وعدہ کس پر ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. ہمارے راستے میں جو مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے. اس لیے صحابہ تو ہدایت کے راستے تلاش کرتے تھے، مجاہدے کے راستے تلاش کرتے تھے. آگے آ جاؤ ماشاءاللہ. ابھی یہ پیچھے بیٹھا ہوا عملہ آپ سب آگے آ جاؤ، سب آگے آ جاؤ، ایک بھی پیچھے نہ رہے. وہ پیچھے والے پتہ نہیں کون سے ضلع کے ہیں بھائی، ادھر پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے ان کو کہے. آپ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ. اللہ اچھا رکھیں گے، آپ کی جان مال برکت عطا فرمائیں. آپ اتنی دور سے قربانی دے کے آئے ہو، شیطان نہیں چاہتا آپ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ فرشتوں کے پروں میں آ جاؤ. شیطان نہیں چاہتا کہ آپ توجہ سے بات سنو. ہدایت کے لیے سب سے پہلے توجہ سے بات سننا پڑتا ہے. اس لیے ابھی بیچ میں جگہ خالی ہے، دیکھو یہ بھی آگے آ جائیں. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. دیکھو ساتھی بات مان رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے. اللہ خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آ جاؤ سب، آ جاؤ سب، آ جاؤ. کوئی ایک دوسرے کو مت دیکھو بلکہ آگے بڑھو اور سب کو آگے بڑھاؤ. وہ بہت پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ ماشاءاللہ. دیکھو پیچھے کوئی نہیں رہنا، سب آگے آ جاؤ. آگے بڑھیں گے اللہ آگے بڑھائیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ خوب قبول فرمائے، اللہ خوب جان مال برکت عطا فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے. بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابی کے وعدے دین پر رکھے ہیں. ساری کامیابی، دین کو چھوڑ کر کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ رسول کی مانے گا وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرے گا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بہت بڑی گمراہی کا شکار ہو جائے گا، راستہ بھٹک جائے گا. دین کو چھوڑ کر جتنوں نے کامیابی کے دعوے کیے اللہ نے ان کو برباد کیے، اور قرآن پاک میں ان کے نمونے اور مثالیں بیان کی. قوم عاد، قوم سمود یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ. ارے ہم سے بڑا طاقتور کون؟ باغ والے، ملک والے، مال والے،
کھیت کھلیان والے، سب کچھ ان کے پاس تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ قوم عاد یہ یمن میں آباد تھی، حضرموت کے علاقے میں۔ ان کے پاس ایسا عود ہوتا تھا کہ وہ لکڑیاں جب جلاتے تھے عود کے درخت تو 1500 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور بحر عرب میں جانے والے جہاز ان لکڑیوں کی خوشبو سونگھتے تھے۔ اور کیسے کہ خود اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کانو ینحتون الجبال بیوتا، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں سے پتھر تراش کر پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ لیکن کہاں گئے کہ دین کے نہ ہونے نے ان کو دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ کی چلتی ہے اور اللہ اس کائنات کے خالق بھی ہیں، اللہ اس کائنات کے مالک بھی ہیں۔ ان اللہ خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 آسمانوں زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، اس کائنات کے درمیان میں اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ بہت سے فرعون آئے، بہت سے جابر آئے، بہت سے حاکم آئے، بہت سے جو یوں کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ ہذیہ الانہار تجری من تحتی، فرعون یوں کہتا تھا کہ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، ارے میں بہتر ہوں یا یہ نعوذ باللہ کمتر موسیٰ۔ حضرت موسیٰ کو کیا کہتا تھا؟ کمتر موسیٰ، مہین ذلیل تر آدمی، بے حیثیت انسان کہتا تھا، یہ بہتر ہے۔ ارے اس کے پاس ہے کیا؟ ولا یکاد یبین، یہ تو بات کرنے میں اس کی زبان میں لکنت ہے، بات بھی اچھی طرح نہیں کر پاتا۔ کہا کہ ھذی الانہار من تجری من تحتی، ارے یہ نہریں میرے محلات کے نیچے سے بہتی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ دھوکہ تھا، نظروں کا دھوکہ، نظروں کا دھوکہ۔ ملک کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، طاقت کو دیکھ کر، قوت کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ لیکن کامیابی یہ نہیں ہے، یہ تو انسان کے آزمائش کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی، موت و حیات اللہ نے بنائی ہے، اللہ تمہیں اس میں رکھ کر جانچیں گے، امتحان کے لیے، یہ امتحان کے لیے۔ پیسہ کمانا، دھن دولت کمانا، ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی المال لمن یحب ولمن لا یحب، اللہ تعالیٰ مال اس کو دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو نہیں پسند کرتے اس کو بھی دیتے ہیں، بلکہ مال زیادہ اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ مال کا ملنا یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر امت کے بہکنے اور مسلمانوں کے دلوں کے تنگ ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن ولبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا، کہ اگر مسلمانوں کے دل تنگ نہ ہوتے تو ان رحمان کا انکار کرنے والوں کی چھتیں اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں اور ان کے گاؤ تکیے یہ سب سونے چاندی کے بنا دیے جاتے، اتنا مال دیتے اللہ۔ لیکن فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارے یہ سب دنیا کا تھوڑے دن کا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت باقی رہنے والی چیز اور آخرت کو تیار اللہ نے متقیوں کے لیے کیا ہے۔ ملک و مال کا ملنا اور اس پر آدمی کامیابی کا سمجھنا یہ نظروں کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ جس سے نافرمانوں کو اللہ زیادہ دیتے ہیں، فرما برداروں کو اللہ ضرورت بھر کر دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس لیے پیسے کا مل جانا، دھن دولت کا مل جانا اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ ہاں دین کا مل جانا، دین کی محنت کے مل جانا اور دین کے لیے جان و مال لگانے کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔
اللہ کی محبت کے علاوہ. اس لیے آپ غور تو کرو، دعوت کی محنت کون سی محنت ہے؟ دعوت کی وہ عظیم الشان محنت ہے، اس سے بڑی کوئی محنت نہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اپنی زندگی میں دین کو داخل کرتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دینا، اس سے بڑا کوئی بہترین عمل نہیں ہے. ارے اس سے بڑا کون سا بہترین عمل ہوگا کہ جس کام کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہو. اللہ نے اپنی ذات کی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ جنت کے گھر کی طرف دعوت دیتے ہیں، سلامتی کے گھر جنت کی طرف اللہ دعوت دیتے ہیں. اللہ دعوت دیتے ہیں. حدیث میں ہیں اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں صبح کے وقت میں تاکہ شام کا گنہگار آ جائے، اور شام کے وقت میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ صبح کا گنہگار آ کے توبہ کر لے. دعوت کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور انبیاء کو تربیت دے کر، علم دے کر، حلم دے کر، اور 40 سال کی عمر میں ان کی تربیت فرما کر اللہ ان سے دعوت کی محنت لیتے تھے. ثم ارسلنا رسولنا تترا. لگاتار ہم نے نبی بھیجے. وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. کہ ہم نے لگاتار نبی بھیجے اور ہر نبی کو یہ پیغام دیا کہ یہ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت قدرت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. یہ انبیاء کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے. خود اپنے نبی جی سے اللہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ. اور کیسے؟ پوری کامیابی کے یقین کے ساتھ. ہاں، پوری کامیابی کے یقین کے ساتھ. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کیسی کامیابی اور کیسا یقین تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سارے مکے والے آ گئے اور انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ گئے کہ دیکھو جی ہم نے آج تک کسی کو بادشاہ نہیں بنایا مگر آپ کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور اپنا سارا دھن دولت جمع کر کے آپ کے سامنے لا کے پیش کر دیں گے، اور اپنے تمام قبیلوں کی خوبصورت لڑکیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، جسے چاہے نکاح کر لیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں. ملک و مال بھی پیش کیا، حسن و جمال بھی پیش کیا، اور کیا کہنے لگے کہ بس تم ایک کام کرو ہم سے، ایک کام کہ جس چیز کی تم دعوت دے رہے ہو وہ دعوت نہ دو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانا چاہا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو دعوت کی محنت وہ عظیم الشان محنت ہے کہ جس کا مول دنیا میں نہیں ہے، جس کی قیمت دنیا میں نہیں ہے، جس کی قیمت دنیا میں نہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر داعی کو کیا ملنے والا ہے دعوت کی محنت پر اس کو اندازہ ہو جائے تو اس کی خوشی غم میں تبدیل ہو جائے. مارے خوشی اللہ نے اگر دنیا میں بتا دیا نا کہ کیا ملنے والا ہے تو مارے خوشی کے ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیا جائے، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. تم یہ کیا ملک و مال پیش کر رہے ہو، یہ کیا حسن و جمال پیش کر رہے ہو، جو تمہارے بس کا نہیں وہ کر ڈالو. ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھو. تب بھی میں اس محنت کو نہیں چھوڑ سکتا، یا تو اللہ اپنا دین غالب کریں گے یا محنت کرتے کرتے میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس لیے اللہ کے نبی سے اعلان کروایا کہ دیکھو اللہ کی طرف دعوت دینا اور پورے یقین کے ساتھ دعوت دینا کہ دنیا آخرت کی سارے مسائل کا حل اللہ نے ہماری اس دعوت میں رکھا ہے. اللہ نے جس کو جتنا زیادہ بصیرت حاصل ہوگی، جتنا زیادہ حالات کے حل ہونے کا، مسائل کے حل ہونے کا یقین اور بصیرت اس پہ ہوگی، وہ اتنی طاقت سے چلے گا.
ہماری پریشانی یہ ہے، ہماری تکلیف یہ ہے، اور ہماری بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو عملہ لگا ہوا ہے وہ بھی اس کام کو ثواب کا کام سمجھ کے کر رہا ہے۔ قرآن پڑھ لو ثواب ملے گا، نماز پڑھ لو ثواب ملے گا، روزہ رکھ لو، حج عمرہ کر لو، زکوٰۃ دے لو، ثواب ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ ایک ثواب کی چیز ہے، کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دیا ہوا فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارا امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی ایک پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ذمہ داری کا وہ بوجھ ہے کہ جب تک امت یہ کام کرے گی، امت خیر امت میں باقی رہے گا، اور جس دن امت اس کام کو اپنے پیچھے ڈالے گی اور کام کے تقاضوں سے منہ موڑے گی، اس دن سے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اس دن سے اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، کہ دیکھو نیکی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان اللہ تعالی لیسلط جبابرکم علیکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظالم بادشاہوں کو تم پر مسلط کریں گے۔ ثم يدعو خياركم علیہم، پھر تمہارے نیک لوگ ان پر بد دعا کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ بنیاد جب ہل جاتی ہے تو عمارت کو سیدھا رکھنے اور عمارت کو درست کرنے کا، بنیاد کو درست کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہوتا، کوئی حل نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کو انبیاء اور صحابہ کا کام یقین کر کے کرو، یقین کر کے کرو۔ مقصود وہی ہے، محنت وہی ہے، موعود بھی وہی ہے، جو اس محنت پر انبیاء کو ملا، جو اس محنت میں صحابہ کو ملا، وہ ہم کو مل کے رہے گا، ہم کو مل کے رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت اللہ تعالیٰ نے ایک ہم پر خود، میں نے جو حدیث پڑھی شروع میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میں نبی بھیجوں گا جس کا نام احمد اور محمد ہے، تمہارے بعد آئے گا نبی جس کا نام احمد اور محمد ہے، جو سچے ہیں، صادق ہیں، سردار ہیں، کبھی میں ان پر غصہ نہیں ہوں گا، وہ مجھے کبھی غصے میں مبتلا نہیں کریں گے، میں نے ان کی گناہوں سے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اللہ نے بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے فضائل بیان کیے۔ فرمایا وَأُمَّتُ مَرْحُومَةٌ، کہ ان کی امت وہ بھی ایسی امت ہے کہ جس پر رحم کیا گیا۔ کیوں؟ یہ نبی کے صدقے میں ہے، نبی کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کام دیا، اور نبی کے ساتھ نبی کے صدقے میں ہمیں نبی کے کام سے جوڑ دیا۔ خود قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہیے میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری کامیابی کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، کہ میرا بھی کام یہی ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا ہے ان سب کا یہ کام ہے۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی کی چاہت اور نبی سے محبت رکھنے والے، نبی سے الفت جتانے والے، اگر وہ دعوت کی محنت نہیں کرتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اس کی ایک شرط ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُمْ أَن تَكُونُوا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَلْيُؤَدِّ شَرْطَ اللَّهِ فِيهَا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس خیر امت میں سے بن جاؤ تو اللہ کی شرط کو پورا کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ دعوت کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا، اللہ کے دین مٹ رہا ہو اور آدمی کے دل میں غم نہ پیدا ہو، یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ بلکہ حدیث میں صاف ہے، حدیث میں صاف ہے کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہو اور آدمی کے دل میں جو ہے درد نہ پیدا ہو،
تو اب اس کے بعد ایمان کا کوئی حصہ اس کے دل میں باقی نہیں رہ جاتا. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر منکر ہوتا ہوا دیکھے، برائی ہوتا ہوا دیکھے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دیں. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے روکو. فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے اپنے دل سے برا سمجھو. دل میں تکلیف ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اور دوسری روایت میں ہے ولیس وراءہ حبۃ من خردل من ایمان، کہ اگر یہ نہ ہو تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دلوں میں باقی نہیں رہ جاتا. میرے گھر میں، بازار میں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں، میری مسجد کے اطراف کتنا گناہوں کا بازار ہے. اللہ کے حکموں کو، نبی کی سنتوں کو جانور گاجر مولیوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے اور میرا دل تڑپتا نہیں. یہ بھی کوئی ایمان والا ہے؟ یہ بھی کوئی ایمان والا ہے؟ یوشع ابن نون، ہم تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں روزہ رہتا ہوں، میں حج کر چکا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں تو تہجد گزار بھی ہوں، میں تو قرآن پڑھنے والا بھی ہوں، مجھے کیا لینا دینا، میں اپنے دین کے ساتھ رہوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے عمومی عذاب کے فیصلے آئیں گے. اللہ کی نصرت کے دو سبب، حضرت جی مدظل العالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نصرت کے دو سبب ہیں. ایک امت دعوت پر مجتمع ہو جائے، دوسرے امت اجتماعیت امت کے اندر آ جائے. اگر یہ دو کام نہیں ہوں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آئیں گے. حضرت یوشع ابن نون سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی اوحا الی یوشع ابن نون، اللہ نے حضرت یوشع ابن نون سے فرمایا انی مہلک من قومک 40,000 من خیارہم و60,000 من شرارہم، کہ میں تمہاری قوم میں کے 40,000 نیک لوگوں کو ہلاک کروں گا، برباد کروں گا، اور 60,000 برے لوگوں کو ہلاک کروں گا. تو حضرت یوشع ابن نون نے فرمایا ہؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، یا اللہ یہ گنہگاروں کو آپ ہلاک کریں گے سمجھ میں آتا ہے، مگر نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کریں گے؟ یہ تو نمازی ہیں، یہ اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا دیندار گھرانہ ہے. لیکن ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ جیسے پرندہ ایک پر سے نہیں اڑا کرتا، اس کو 2 پر چاہیے. اس امتی کے 2 کام ہیں، ایک اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا، دوسرے اپنے دین کو لے کر حیثیت کے مطابق پوری دنیا میں لے کے چلنا پھرنا، دین کی دعوت دینا. دونوں ذمہ داری ہیں. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اسلام کے 5 ارکان ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ایسا ہی امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا 6واں رکن ہے، جس کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا. اتنا آسانی سے نہیں لے سکتے. یوشع ابن نون نے کہا کہ اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ بروں کو ہلاک کریں گے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم لم یغضبوا لغضبی، کہ ہاں گناہوں کا بازار گرم ہوا، اللہ کو ناراض کیا گیا، اللہ کے ناراض ہونے پر، اللہ کے غصہ آنے پر ان کو غصہ نہیں آیا. نمازیں چھوٹتی رہی یہ دیکھتے رہے، شراب پی جاتی رہی یہ دیکھتے رہے، چوری چماری ہوئی یہ دیکھتے رہے، بے حیائی ہوئی یہ دیکھتے رہے. ہاں میں تو اپنی نماز پہ ہوں، میں تو اپنے روزے پہ ہوں، میں تو اپنے حج پہ ہوں. بلکہ دعوت کے نہ دینے پر 2 رخ ہیں. دعوت کی محنت کے 2 رخ ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کو 2 رخ پر محنت کروائی تھی. ایک تو اپنے مقام پہ رہ کر اپنے ماحول میں دین کو زندہ کرنا اور اس کی فکر کرنا، اس کے لیے جان مال کی قربانی دینا.
دائی ہمیشہ دائی ہے، گھر میں ہوگا تب بھی دائی، بازار میں ہوگا تب بھی دائی، حکومت میں ہوگا تب بھی دائی، اور جو ہے اکیلے میں ہوگا تو بھی دائی، اور دوستوں کے ساتھ مجمع میں ہوگا تب بھی دائی۔ دعوت کی ذمہ داری ہر وقت ہے، اور یہ دعوت ایسی مہا سنت ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے برابر بھی ساری زندگی میں یہ سنت آپ سے جدا نہیں ہوئی۔ امت کا غم، امت کا فکر، امت کا درد، امت کا تڑپ جو اللہ کے نبی کے سینے میں ہمیشہ پکتا رہتا تھا۔ صحابہ نے کیا نقل کیا؟ لہو عزیز کا عزیز المرجل، ارے ایسا سینہ پکتا تھا جیسے ہانڈی پکنے کی آواز آتی ہے۔ ہاں کیا ہوگا؟ سینہ پکتا تھا۔ اگر دعوت نہیں دیں گے سب سے پہلا عذاب یہ مسلط ہوگا، اللہ دلوں کو اے بھائی کیا کر رہے، کیا کر رہے؟ سن لو بات دھیان سے سنو۔ شیطان بیکار کی چیزوں میں لگاتا ہے۔ دعوت نہ دینے پر سب سے پہلا عذاب اللہ کا یہ آتا ہے کہ آدمی کا دل بے حیثیت اور بے غیرت ہو جاتا ہے، گناہ اس کو برداشت ہونے لگتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ لعنت بھیجی گئی۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انہم کانوا یواکلونہم ویشاربونہم ویجالسونہم، کہ وہ نیک لوگ ان کے حاجی صاحب، نمازی صاحب، روزے والے، تسبیح والے، تلاوت والے، یہ سب گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلنا پھرنا، دھندا پانی سب کچھ تھا، لیکن دعوت کی محنت نہیں تھی، دین کی طرف بلانا نہیں تھا، مسجدوں کی طرف لانا نہیں تھا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، کہ اللہ نے ایک کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے خلط ملط کر دیا، اور جیسے گنہگاروں کے دل تھے ایسے نیک لوگوں کے بھی دل ہو گئے۔ گناہوں کے ماحول سے پھر نیک لوگ باقی نہیں رہتے، ان کی نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ دعوت جب چلتی ہے تو اللہ کفرستان میں بھی اسلام کو چمکا کے دکھاتے ہیں، اور جب دعوت نہیں ہوتی تو اللہ اسلامی مملکت میں بھی اسلام کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اسلام ضائع ہو جاتا ہے۔ دعوت میں حفاظت ہے، دعوت میں حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ بنی اسرائیل میں 3 طبقے تھے۔ ایک بڑا دیندار طبقہ تھا، دوسرا وہ طبقہ تھا جو کیا کرتا تھا کہ جو اپنے دین پر چلتے ہوئے دین کی دعوت دیتا تھا، تیسرا طبقہ گنہگاروں کا تھا۔ تو ان دینداروں نے یوں کہا دعوت دینے والے سے لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ارے تم کیوں ان کو دعوت دیتے ہو؟ اللہ تو ان کو ہلاک کریں گے، اللہ ان کو سخت عذاب دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم اللہ کے سامنے اپنا عذر بیان کریں گے، اور مایوسی کوئی نہیں، اللہ کے پاس رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، آج نہیں کل کبھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن آگے کی آیت اس سے بڑی خطرناک ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جب اللہ کے دین کو بھلا دیا گیا تو فرمایا ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ان کے فسق و فجور کی وجہ سے دردناک عذاب سے ہم نے ان کو پکڑا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، اور اللہ کے حکم جب خوب توڑے گئے تو ان کو کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل اور رسوا کر کے ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، نجات کس کو ملی؟ 3 طبقوں میں سے صرف نجات پانے والوں میں ایک کا ذکر ہے، ایک کا ذکر ہے، اور وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے۔
اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی نماز پر، اپنے روزے پر، اپنے حج، اپنی تسبیح تلاوت پر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ سکتے. ہم اپنے گھر پہ ہیں، ہم کو دعوت دینی ہے، ہم کو ماحول بنانا ہے، اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے، اپنی مسجد کا کھوٹا بننا ہے، مسجد کو وقت دینا ہے. ارے کیا کرنا ہے؟ مسجد کو وقت دینا ہے. المساجد بیوت اللہ فی الارض، مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں. من الف المسجد الف اللہ، جس کا تعلق مسجد سے ہو گیا اللہ کا اس سے تعلق ہو گیا. اللہ کا کس سے تعلق ہو گیا؟ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی کا گھر ہے. مسجد ہر متقی کا گھر ہے. تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، ارے جس نے اب مسجد کو گھر بنا لیا اللہ اس کی کفالت لے رہے ہیں. ارے مسجد کو کیا بنانا ہے؟ لوگ غصے میں آ کے ارے تبلیغ والوں نے مسجد کو گھر بنا لیا. ارے تبلیغ والوں نے کیا کر لیا مسجد کو؟ ارے بولو نا، تبلیغ والوں نے کیا کر لیا مسجد کو؟ ہاں، اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں کہ دیکھو 5 وعدے ملیں گے، 5 جس نے مسجد کو گھر بنا لیا. بے ادبی نہیں کرنی ہے، مسجد کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، مسجد کا ادب ملحوظ رکھنا ہے، لیکن دل مسجد میں اٹک جائے، گھر میں دل نہ لگے، بازار میں دل نہ لگے. صحابہ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مسجد سے باہر جاتے تھے، ورنہ مسجد ان کا گھر تھا. ضرورت پوری ہو گئی فوراً مسجد آ گئی، فوراً مسجد آ گئی. تو جو مسجد کو اپنا گھر بنا لے گا، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے گا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اللہ کے عرش قلوبہ معلق بالمساجد، کہ جن کے دل اللہ کے گھر سے لگے ہوئے ہیں یہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تکفل اللہ لمن کان المسجد بیتہ، جس نے گھر مسجد کو اپنا گھر بنایا اللہ اس کی کفالت کر رہے ہیں. بالروح والرحمہ، اللہ کیا دیں گے؟ اللہ اپنی رحمت دیں گے، اللہ اسے سکون دیں گے. والجواز علی الصراط، زندگی چین و سکون کی چاہیے آدمی مسجد کو وقت دینے والا بن جائے. کیوں مسجد میں جی نہیں لگتا؟ چلہ بھی لگ گیا، 4 مہینے بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا، مسجد سے بھاگنے کو جی چاہ رہا ہے، مسجد سے بھاگنے کو جی چاہ رہا ہے. نہیں، مسجد میں ایمان والا مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، تڑپتا ہے مسجد میں. مسجد میں جی نہ لگنا یہ منافق کی علامت ہے. اور ایمان والے کا بازار میں جی نہیں لگتا، ایمان والا بازار میں بے چین ہوتا ہے. کیوں؟ کہ بازار شیاطین کے اڈے ہیں. بازار کیا ہے؟ شیاطین کے اڈے. مسجد میں جی لگے گا، مسجد کو اپنا گھر بنائیں گے، اللہ راحت دیں گے، اللہ رحمت دیں گے. والجواز علی الصراط، پل صراط پہ بجلی کی طرح پار کریں گے. 1500 سال کا راستہ ہے، تلوار سے تیز ہے اور بال سے باریک ہے، اللہ پل صراط پہ پار فرما دیں گے. والرضوان الی الجنہ، اور سب سے بڑی بات اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے کہ اب کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہونے والا، اور پھر اللہ ہدیے میں جنت عطا فرمائیں گے. ہدیے میں جنت عطا فرمائیں. اس لیے میرے بھائیوں مسجد کو ٹھکانہ بنا لینا ہے، مسجد کو ٹھکانہ بنا لینا ہے. صحابہ کے پاس معیار یہ تھا کہ صحابہ یوں دیکھا کرتے تھے کہ اگر کسی قوم کا دین جانچنا ہے تو پہلے ان کی مسجد کو دیکھو. کیا دیکھو؟ ان کی مسجد کو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے کہا جو جا کے دوسرے علاقے میں بس گئے تھے، بتاؤ کیا حال ہے تمہاری مسجدوں کا؟ تم مسجدوں میں آتے ہوگے اور بدکے ہوئے اونٹوں کی طرح بھاگ جاتے ہوگے. تو انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، ہم تو اپنی مسجدوں سے چمٹے ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں قرآن کے حلقے ہیں، ہماری مسجد میں ایمان کے حلقے ہیں، علم کے حلقے ہیں. فرمایا جب تک تم اس پر قائم رہو گے خیر پر رہو گے، جب تک قائم رہو گے خیر پر رہو گے. اس لیے میرے بھائیوں مسجد سے دل لگانا ہے، مسجد کو وقت دینا ہے. کتنا وقت دینا ہے؟ کہ اپنی ضروریات سے بچا کر سارا وقت مسجد کو دینا ہے. 8 گھنٹے تو ترتیب قائم کرنے کے لیے. 8 گھنٹے کتنا ہے بھائی؟ ارے بولو نا، 8 گھنٹے ترتیب قائم کرنے کے لیے. رات کو
اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف آ رہا ہے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، حدیث میں ہے کہ پل صراط پر نور تام کی خوشخبری اس کو دے دو، مکمل نور کی خوشخبری اس کو دے دو قیامت کے دن۔ اس لیے پلٹ پلٹ کے مسجد آنا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں لگے، اور کیا ہو کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے پھر اللہ اس کے دل و دماغ پہ کام کھولتے ہیں، تقاضے پیدا کرتے ہیں، تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ صحابہ کی مسجدوں میں کیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، گورنر مدائن کا گورنر ہیں، گورنری کے کام سے فارغ ہو کر اپنی مسجد میں حلقہ لے کے بیٹھتے تھے اور 1000 آدمی کو بیک وقت ایک حلقے میں رکھتے تھے اور ایک ایک آیت سکھاتے تھے۔ کتنے؟ سلمان فارسی، ارے ان سے بڑا کوئی علامہ ہوگا؟ پتہ ہے 500 سال عمر تھی ان کی۔ ارے کتنی؟ ارے بھائی کتنی؟ بعض روایتوں میں 300 سال، بعض روایتوں میں 500 سال۔ ہاں، اتنی لمبی عمر پانے والا آدمی، اور وہ اللہ کے نبی کے سلمان منی، کہ سلمان میرا حصہ ہے، میرے گھر کے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہ مدائن میں قرآن کا حلقہ مسجد میں لے کے بیٹھ رہے ہیں، اور کتنا 1000 آدمی کا حلقہ ہے، اور ایک ایک آدمی پورے حلقے کو روزانہ ایک ایک آیت پڑھا رہے ہیں، ایک ایک حضرت سلمان پڑھتے اور پورا حلقہ سے رٹتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، گورنر صاحب گورنری کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر آتے، ہزاروں کا مجمع مسجد میں ہوتا اور ایک ایک آیت پڑھاتے اور ایک ایک آیت سنتے، مسجد میں حلقہ لے کے بیٹھتے تھے۔ ہم تو بڑے امیر صاحب ہو گئے، امیر صاحب ہو گئے، اب امیر صاحب کو حلقہ لینے کا ٹائم نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حلقہ لیتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت آئی، وفد عبد قیس، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے حوالے کیا اور دوسرے دن ہماری کارگزاری لی۔ اللہ کے نبی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھاتے اور سکھاتے اور التحیات پڑھاتے سکھاتے اور ہمارا سیکھا ہوا سنتے تھے۔ کتنا بڑا اونچا عظیم الشان عمل ہے یہ۔ مسجد میں ایمان کے حلقے، مسجد کو آباد کرنا، یہ دلوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے، دلوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ وفد عبد قیس آیا اور انہوں نے یوں کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، لیکن ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم سے نہیں ہوگا، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھیں گے، بہت ہے 5 ٹائم کی نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا، مسجد کے ماحول میں۔ اللہ کے نبی کی مسجد 24 گھنٹے آباد تھی۔ 9 سال کے بعد پہلا چراغ جلا ہے۔ ارے کتنا 9 سال کے بعد۔ اب تو ڈیجیٹل گھڑی بھی آ گئی، اور کیا آ گیا کہ اے سی بھی لگ گیا، اور ساری کانچ کی مسجد بن گئی، اور اندر قالین بھی بچھ گئے، اور مسجد جیسے گرجا گھر بند ہو جاتے ہیں، جیسے دوسرے عبادت خانے بند ہو جاتے ہیں، ایسے مسجد کو تالا لگ جاتا ہے، تالا لگ جاتا ہے۔ حضرت جی یوسف طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری مسجدیں بازار سے متاثر ہو گئی۔ جن کی مسجدوں سے دین نکل گیا، ان کے بازاروں میں دین کہاں سے آئے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں جو ماحول مسجد میں تھا، وہ ماحول بازار میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعلان کرتے تھے، لم یبع سوقنا، ہمارے بازار میں وہ خرید و فروخت نہ کرے جو حلال و حرام کا علم نہ سیکھے۔ پہلے مسجد جانا چاہیے، وہاں حلال و حرام کا علم سیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدیں اللہ معاف فرمائے، سارا بازار مسجد میں آ گیا اور مسجدیں بازار سے متاثر ہو گئی۔ اللہ کے نبی 9 سال کے بعد مسجد میں پہلا چراغ جلا ہے، پہلا چراغ جلا، اور کیا ہوا؟
پہلا چراغ 9 سال کے بعد جلا اور 9 سال تک ایک لمحہ بھی مسجد اعمال سے خالی نہیں تھی. اعمال خالی. اس کا اثر یہ تھا کہ ایک مسجد پورے مدینے پہ اثر انداز تھی. اللہ کے نبی رات کو نکلتے تو گھروں میں قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اشعری قوم سے فرمایا کہ میں تمہاری قرات کی آواز سے پہچان لیتا ہوں کہ یہاں اشعری قوم رہتی ہے. ان کے قرآن پڑھنے کا انداز الگ تھا. تہجد میں قرآن سے مدینہ گونجتا تھا. ہاں، مسجد سے دین زندگیوں میں جا رہا ہے اور بازاروں میں جا رہا ہے. مسجد سے دین گھروں میں جا رہا ہے. بلکہ محنت ہوتی ہے نا، محنت ہوتی ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ جنہوں نے چراغ جلایا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ تم پر آگ اثر انداز نہیں ہوگی. ہم لبنان گئے تھے. تمیم داری جو یہ لبنان کے رہنے والے تھے، بیت المقدس سے آئے تھے، وہاں کے رہنے والے تھے. تو وہاں کے ایک مولانا وقت لگائے، ہم کو ملاقات میں لے کے گئے. لبنان انبیاء کی سرزمین ہے. تو وہ کہنے لگے دیکھو ان کا واقعہ پڑھنا، سور من حیات الصحابہ میں واقعے میں لکھا ہوا ہے. یہ اوپر کے وہ پہاڑ کے اوپر گاؤں ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے اور وہ یہاں شہر میں آئے تھے اور جاتے جاتے رات ہو گئی تھی تو یہیں کہیں درخت پہ رکے رات گزارنے کے لیے. تو اچانک آواز آئی. کیا آواز آئی کہ ارے تم یہاں پر ہو، مدینے میں محمد رسول اللہ کا ظہور ہو گیا اور وہ جنت جہنم کی خبریں دے رہے ہیں. ایک بار متوجہ ہوئے، کہا کوئی خواب و خیال ہوگا. پھر دوسری بار آواز آئی، تیسری بار آواز آئی تو پھر سمجھ گئے کہ نہیں یہ کسی انسان کی آواز نہیں، جنات اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک چرواہا مدینے میں بکریاں چرا رہا ہے. بکریوں پر بھیڑیے نے حملہ کیا، مار کے اسے بھگایا. تو بھیڑیا کہنے لگا مجھے اللہ نے رزق دیا تھا، تم نے میرے منہ سے رزق چھین لیا. تو چرواہا بڑا پریشان، یہ کیا بات کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے انسانوں کی زبان میں. تو وہ بھیڑیا یوں کرا، ارے اس سے زیادہ تعجب کی بات بتاؤں، تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو، محمد الرسول اللہ کا ظہور مدینے میں ہوا اور وہ جنت و جہنم کی خبریں دے رہے ہیں. یہ کاہے کا اثر تھا کہ مسجد جب 24 گھنٹے آباد ہوتی ہے اور مسجد پاور ہاؤس کی طرح ہوتی ہے اور اس سے دین ماحول میں قائم ہوتا ہے تو پھر محنت کے اثرات انسانوں پر، جناتوں پر، چرند پر، پرند پر اور حیوانات پر پڑتے ہیں. ہماری مسجدیں اعمال سے خالی ہو گئی. اب اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلا تقاضا یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ہر مسلمان ہمارا مشورہ ہو روزانہ، اور مشورے میں ہم اوقات متعین کریں کہ کون مسجد کو کتنا وقت دے گا. کہ بازار میں کام سے فارغ ہو گئے، گھر کے کاموں سے فارغ ہو گئے، فوراً آپ مسجد میں آ جاؤ. دن میں 2 وقت مسجد کو ٹائم دو، 3 وقت مسجد کو ٹائم دو، رات کے اوقات میں مسجد کو ٹائم دو. ریٹائرڈ لوگ کتنے ہیں، بجائے چبوتروں پہ بیٹھنے کے اور بجائے واٹس ایپ فیس بک پہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے، اسکرینوں کے سامنے بیٹھنے کے، آپ مسجد میں آ جاؤ. جیسے تشکیل چلے 4 مہینے کی ہے، جیسے تشکیل اندرون بیرون کی ہے، جیسے تشکیل مردانوں اور مستورات کی ہے، ایسے تشکیل اللہ کے گھر کو وقت دینے کی ہے. مسلسل اس کی تشکیل کی جائے اور لوگوں کو تشکیل کر کر کے، ان کے اوقات لے کے، ان کی جماعتیں بنا کر، اوقات متعین کر کے مسجد میں اعمال قائم کیے جائیں. اور کیسے اعمال؟ کہ تعلیم ہو رہی ہو، مشورے سے اوقات متعین ہو گئے، مشورے سے استقبال والا متعین ہو گیا، مشورے سے تعلیم والے متعین ہو گئے، ملاقاتیں کرنے والے متعین ہو گئے، اور اتنی جماعتیں بنائی جائیں کہ ہماری مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے. ایک دم 24 گھنٹے نہیں آباد ہو سکتی تو 8 گھنٹے پہ آؤ بھائی. 1 گھنٹہ آپ دینا، 1 گھنٹہ آپ دینا، 1 گھنٹہ صبح آپ دینا. صبح 4 گھنٹے دے لیے، شام میں بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ دینا. 2 وقتوں میں، 3 وقتوں میں، بھائی رات میں بھی کچھ وقت دینا.
شہروں میں بطور خاص ایسے لوگ ہیں جو دن میں آپ کو نہیں ملتے، رات میں ہی ملتے ہیں، رات میں۔ کبھی ان کے کانوں میں اللہ کی بات پڑی نہیں، کبھی ان کے کانوں میں کلمہ پڑا ہی نہیں، کبھی ان کو کوئی مسجد کی طرف کھینچ کے لانے والا ملا ہی نہیں، کیونکہ ان کی دنیا چل رہی ہے راتوں میں، ان کی دنیا چل رہی راتوں میں، رات میں کاروبار کر رہے ہیں، رات میں نوکریاں کر رہے ہیں، اور رات میں جو ہے گناہوں کے اڈوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب رات میں اگر ہم ٹائم دینے والے بن گئے اور ہم نے ان پر ملاقاتیں کی اور ان کو اللہ کے گھر کی طرف لایا تو پھر یہ اللہ کے دین کے داعی بنیں گے۔ اس لیے کیا کرنا ہے کہ اوقات متعین کر کے مشورے کے ذریعے سے، اور ہمارا مشورہ ایسا ہونا چاہیے کہ سارا محلہ ہماری نظروں میں ہو۔ جماعت نہیں بنانی ہے، پارٹی نہیں بنانی ہے، تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کام کو امت پنے کے ساتھ اور نبی والے غم کے ساتھ کرنا ہے کہ سب دعوت کی محنت پر مجتمع ہو جائیں، سب اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ ہماری جماعت کا آدمی نہیں، اس کے پاس نہیں جائیں گے، گشت کرتے کرتے گئے، ارے اس سے بات نہیں کریں گے، وہ اپنی پارٹی کا نہیں دوسرے کا ہے۔ یہ جماعت بندی ہے، جماعت بندی، اور جماعت بندی تعصب اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ جماعت نہیں بنانا، جماعت بنانا فرعون کا کام تھا، فرعون کا کام، وہ پارٹیاں بناتا تھا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں پارٹیاں بنائی جاتی ہے۔ دین کا کام نبی والے غم کے ساتھ، دین کا کام نبی کے اسلوب کے ساتھ، نبی کی سنت دعوت کے ساتھ، پورا محلہ نظر میں ہونا چاہیے کہ کون کس وقت ملے گا، کس سے کس وقت ملاقاتیں ہوں گی، اور اس کے اعتبار سے جماعتیں بنا کر لوگوں کو اللہ کے گھر میں نقد لے کے آئیں۔ جب ہم ملاقاتوں میں جائیں تو کھڑے کھڑے بازار میں بات نہیں کی جائے گی، گھر پہ بات نہیں کی جائے گی، مجبوری کے درجے میں الگ بات ہے، ورنہ اللہ کے گھر کی طرف اٹھنے والے قدموں کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا۔ اللہ کے گھر کی طرف آنے والا اللہ کی رحمت کی طرف آنے والا ہے، اللہ کی گھر کی طرف آنے والا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو جانے والا۔ اللہ کے گھر کی طرف آنے والا اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر قدم آپ کا اللہ کی رحمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ اس کے میزبان ہوتے ہیں، اور جس کے میزبان اللہ بن جائے اللہ اسے محروم کبھی نہیں کریں گے۔ آپ اپنے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھا، مسجد میں لا کے بات کرنی ہے، مسجد میں لا کے بات کرنی، اور لا کے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے ساتھ جو ہے قرآن کا حلقہ لگانا ہے، علم کا حلقہ لگانا ہے۔ میں ساتھیوں کو صبح بتا رہا تھا کہ ہم ایک جگہ ملاقات میں گئے اور ایک ساتھی کو مسجد میں لے کے آئے اور اس کا کلمہ سنا، بلکہ اس سے مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، لبنان میں ہم ملاقات کر کے ایک نوجوان کو لائے، اس کو پوچھا بھائی غسل کے فرائض کتنے؟ تو کہنے لگا 11۔ ارے کتنے غسل کے فرائض کتنے؟ 11۔ ہاں 11 غسل کے فرائض۔ ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی، اس کو مسجد میں لے کے آئے، اس سے بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ بھائی میرا نام ابو ذر، آپ کا نام کیا؟ پھر میں نے کہا بھائی آپ جانتے ابو ذر کون تھے؟ تو اس نے کہا نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا شاید اس کا معیار بہت ہی گرا ہوا۔ تو میں نے کہا جانتے ہو حضرت حسن کون تھے، حضرت حسین کون تھے، سیدہ فاطمہ کون تھی، اور پھر حضرت علی کون تھے؟ عرب نوجوان ہیں، ان میں سے کسی کا نام اس کو نہیں پتا ہے۔ مسجد کی آبادی کی محنت میں ایسے افراد ملیں گے، ایسے افراد ملیں گے، اور جن کو لا کے آپ بٹھاؤ گے اور ان سے پھر علم کے حلقے میں بٹھاؤ گے، فرائض سکھاؤ گے، واجبات مستحبات سکھائیں گے، زیادہ باریکیوں میں نہیں جانا، علماء سے اوقات مانگنے ہیں، علماء کے ذریعے سے حلقہ لگانا ہے، اپنی ضروریات کا دین اور مسائل جو علماء سے وہ حاصل کریں گے، لیکن وضو غسل کے فرائض، کلمہ نماز اور اس کی ضروری صورتیں یہ ہم سب سکھا سکتے ہیں، ہم سب سکھا سکتے ہیں، بنیادی دین اس کا حلقہ لگانا ہے، اور اس سے فارغ ہو جائے پھر اس کی
تشکیل کرنی ہے. کچھ دیر اس کو تعلیم میں بٹھایا, تعلیم میں بٹھانے کے بعد اس کو حلقہ لگایا اور پھر اس کی تشکیل کی. اور تشکیل میں کیا کہ تشکیل میں پہلی تشکیل 4 مہینے کی ہوگی. ارے پہلی تشکیل کس کی؟ اپنی منمانی تبلیغ کر رہے ہیں, ارے آپ کو علاقے کے نوعیت نہیں معلوم ہے, ارے پہلے 4 مہینے کی نہیں کریں گے وہ بھاگ جائے گا, ڈر جائے گا. یہ اصول نہیں ہے, یہ اصول نہیں ہے. اللہ کا کس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اللہ کب کیا فیصلے کریں گے, آپ کیوں طے کر رہے ہو. آپ کے بڑوں نے سیرت و سنت کی روشنی میں یہ کہا کہ بھائی پہلی تشکیل 4 مہینے کی کرو, آپ کرو. پہلے دن سے کوئی نکلتا نہیں تھا, کوئی نہیں نکلتا تھا. 3 دن کے لیے نہیں نکلتے تھے, 1 دن کے لیے نہیں نکلتے تھے, لیکن حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے کی تشکیل کرتے تھے. اور آپ کے ملفوظات میں ہے کہ اس راستے کی پہلی سیڑھی اس کا الف با تا سا 4 مہینے ہیں. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور انہوں نے یوں کہا, اللہ کے نبی میں اسلام لایا اور میں نے کلمہ پڑھا. سب سے پہلی تشکیل ان کی یہ ہوئی کہ بتاؤ کون سی ہجرت کرو گے, ہجرت باطہ کرو گے کہ ہجرت بادیہ کرو گے. بڑے تقاضے ڈالے جائیں گے, بڑے تقاضے. اس کے حالات کو دیکھ کر نہیں, ماحول کو دیکھ کر نہیں. حالات کو, ماحول کو وہ دیکھے گا جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. ہاں, جس کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہے, جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے, وہ حالات کو نہیں دیکھا کرتے. ارے حالات تو دعوت کی محنت سے بدلتے ہیں, حالات دعوت کی محنت سے بدلتے ہیں. امت پر رحم یہ ہے کہ اسے 4 مہینے نکالا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت باطہ یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے یہاں جاؤ. ہجرت بادیہ یہ ہے کہ جاؤ اپنے گھر بار میں, جب تقاضا ڈالا جائے جب آ جاؤ. ہمارے بڑے ہم سے یوں کہہ رہے ہیں پہلی ملاقات میں 4 مہینے کی بات کرو, 4 چلے کے لیے تیار ہو جائے, 3 دن کے لیے تیار ہو جائے. نہیں, کم سے کم مسجد کو وقت دینے کے لیے تیار ہو جائے. آپ اس کا وقت نوٹ کر لو اور جو جس تشکیل کے لیے اندرون بیرون مردانہ مستورات تیار ہو جائے, اس کا وقت لکھ کر اس کو اس وقت پہ وصول کرنے کی فکر کرو. ساتھی نے مسجد کے لیے وقت دیا, اب اس کے مسجد اس وقت میں اس کو مسجد کے لیے استعمال کرنا, مسجد کی آبادی کی محنت میں اس کو استعمال کرنا, اس کو اس ماحول میں لانا. اس ماحول میں جڑے گا, جڑتے جڑتے آپ کے مشورے میں بیٹھنے والا بن جائے گا, آپ کی تعلیم میں بیٹھنے والا بن جائے گا, آپ کی روزانہ کی ملاقاتوں میں آنے والا بن جائے گا, اور پھر آپ کی گشتوں میں شریک ہو جائے گا. 3 دن بھی لگائے گا, چلا 4 مہینے بھی لگائے گا, اور وہ کام کرے گا جو آپ نہیں سوچ سکتے, آپ نہیں سوچ سکتے. لیکن اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارا مشورہ جامع ہونا چاہیے. مسجد کی آبادی میں ہم ساتھیوں کو مسجد میں لا لا کر بات کرنے کی سوچیں. دیکھو جیسی نیت ہوتی ہے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. آپ نے نیت کی ہے کہ کون ملے گا, تو کوئی نہیں ملے گا. آپ نے یہ نیت کی کہ ضرور ملیں گے, تو اللہ ملا دیں گے. آپ نے یہ نیت کی کہ نہیں یہ ضرور اللہ کے گھر میں آئے گا اور ہم اس سے اللہ کے گھر میں لائیں گے, تو اللہ اس کے دل کو تیار کر دیتے ہیں. انا ظن عبدی بی, کہ میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم اپنا گمان درست کریں. ہاں. اور میرے بھائیوں, مسجد کی تعلیم کیسی تعلیم ہونی چاہیے کہ مسجد کی تعلیم آدھا گھنٹہ کم ہے. آدھا گھنٹہ کیا ہے, آدھا گھنٹہ کیا ہے. ارے پرانے ساتھی کیا کہتے ہیں معلوم ہے, ارے کوئی بیٹھتا نہیں. اصل چور اس کے دل میں ہوتا ہے, یہ نہیں بیٹھتا. تعلیم میری ہے, تعلیم محلے کی نہیں ہے, تعلیم میری ہے. ایک آدمی نے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ روزانہ کتنی دیر تعلیم کروں. فرمایا 1.5 گھنٹہ کرو. ارے کتنی دیر, ارے بولو نا کتنا, 1.5 گھنٹہ. 1.5 گھنٹہ نہیں نہیں, تعلیم تو میری ہے, یہ میرا ایمان بننے کا ذریعہ ہے, میرے اعمال بننے کا ذریعہ ہے, اللہ سے اور نبی سے تعلق میرے جڑنے کا ذریعہ ہے. کوئی بیٹھے نہ بیٹھے ہماری تعلیم آدھا گھنٹہ ہوگی, اور ہم اس پر اگر جم جائیں
تو پھر خود بخود اللہ جمنے والے پیدا کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے تھے، اللہ نے قربانی والے صحابہ دیے، آپ نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے تو صحابہ نے خود بخود ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پہ باندھا، شکایت نہیں کی، شکایت نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ذمہ دار ساتھی یہ طے کر لیں، اور دیکھو جس کا دل تعلیم میں نہیں لگتا، چاہے مسجد کی تعلیم میں ہو چاہے اللہ کے راستے میں تعلیم میں ہو، جو تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں اور اپنا پرانا ہونے کی وجہ سے تعلیم کا اہتمام نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی، کام میں ان کے استقامت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ ایسی وکٹ ہے جو کبھی بھی اکھڑ سکتی ہے، یہ ایسی وکٹ ہے کبھی بھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، اور جو تعلیم میں جم کے بیٹھ رہے ہیں، ان کا تعلق، ان کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ تعلیم تربیت کی جگہ ہے، ایمان کے بننے کی جگہ ہے، اس لیے کم سے کم درجہ ہے، آدھے گھنٹے سے کم تعلیم ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اور کیسے کہ مشورے میں تعلیم طے ہو، بھئی آج فضائل کی تعلیم ہوگی اور آج منتخب کی تعلیم ہوگی، یہ سارے ابواب سے پڑھا جا رہا ہو۔ اور تعلیم کا طریقہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ اذا تکلم اعادها ثلاثا، جب اللہ کے نبی بات فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے تھے حتی یفہم، یہاں تک کہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور یہ سیکھنے کا حلقہ نہیں ہے، تعلیم اس کی طے ہوگی جو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو، انفرادی اوقات میں سیکھا کریں گے، چاہے اللہ کے راستے کی تعلیم ہو چاہے مسجد والی جماعت کی تعلیم ہو، وہ تعلیم کرے گا جو اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو۔ وہ مشق کا وقت نہیں ہے، اپنے مشق کی چکر میں سب کی تعلیم برباد کر رہے ہیں، ایک لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ نیا بیٹھا ہوا ساتھی یوں کہہ رہا، ارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹھ کے کیا مطلب، آپ پڑھ رہے مجھے بھی پڑھنا چاہیے، نہیں، یہ تعلیم کے اصول کے خلاف ہے۔ تعلیم وہ ساتھی کرے گا جس کو صحیح پڑھنا آتا ہو، صحیح پڑھنا آتا ہو، اصول کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے اور عظمت کے ساتھ پڑھے اور مجاہدے کے ساتھ تعلیم میں بیٹھے، مجاہدے کے ساتھ تعلیم۔ اور کیسے کہ تعلیم ہماری آدھا گھنٹے کی وہ تعلیم کے درمیان میں کوئی ملاقات نہیں ہے۔ مسجد کی تعلیم ایک عمل ہے اور مسجد کی آبادی کی محنت یہ دوسرا عمل ہے، دوسرا عمل۔ مسجد کی تعلیم کے وقت میں کوئی ملاقاتیں نہیں ہوگی، ساری مسجد والی جماعت بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ تعلیم کرے گی۔ مسجد کی آبادی کے وقت میں جو تعلیم ہوگی اس میں ساتھیوں کو نقد لایا جائے گا، وہ جو تعلیم ہے مسجد کی آبادی کا عمل کا ایک حصہ ہے۔ اور ہماری ملاقاتیں چاہے جو ملاقاتیں ہوں، مسجد کو عمل سے خالی چھوڑ کر ہرگز ملاقاتیں نہیں ہوں گی، مسجد میں عمل زندہ کر کے ملاقاتیں ہوں گی۔ چاہے ہم ہفتے واری مستورات کی تعلیم کی ہی گشت کیوں نہ کر رہے ہوں، پرانے ساتھیوں سے ملاقات ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، مسجد کو اعمال سے خالی رکھ کر ہرگز تعلیم نہیں کی جائے گی۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے ہمارا گشت ہے، پہلا گشت اور دوسرا گشت، یہ وہ اعمال ہیں جو تمام انبیاء کی، حضرت جی مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشت میں تمام انبیاء کی محنت کا نور ہے۔ اور کس میں؟ قرآن پڑھ لو، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری گشتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ فرماتے تھے حضرت کہ گشت میں جانا، عمومی گشت میں جانا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا اور تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تمام انبیاء کی محنت کا نور اس میں چھپا ہوا ہے۔ اب کیا کر رہے امیر صاحب، کیا کرتے معلوم؟ امیر صاحب تم جاؤ میں یہاں رہوں گا، نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہے۔ خود جانا، محنت میں اپنے آپ کو شریک کرنا، اور عملی دعوت، صحبت کا دین سب سے پختہ دین ہوتا ہے،
صحابہ نبی کی صحبت سے بنے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے، ایک ایک عمل کر کے دکھایا. پرانے ذمہ دار ساتھی، جتنی عظمت کے ساتھ گشت ہوگا اتنا محلے کا باطل ٹوٹے گا. بچوں کو بھیج دیا، رہبر بھی بچے ہو گئے، بچے جا رہے ہیں، نہ نگاہوں کی پردہ داری ہے، نہ اصولوں کی پابندی ہے، نہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کچھ نہیں ہے، بس گشت ایک پھیرا لگا کے آگے ہو گیا بھائی گشت. ایسا نہیں ہے. اور گشت میں کتنی یہ ایک رسم پوری نہیں کرنی ہے. گشت ایسے وقت میں کی جائے جس وقت لوگ ملیں. بھائی ہمارے یہاں تو عصر بعد گشت ہوتی ہے، ہمارے یہاں مغرب بعد گشت ہوتی ہے. ارے نہیں، مغرب بعد ملتے ہوں تو مغرب بعد کیجئے، عشاء بعد ملتے ہوں تو عشاء بعد گشت کیجئے. گشت ایسے وقت میں کی جائے گی جس میں لوگ میسر ہوں گے، لوگ جس میں ملیں گے. اور گشت کا موضوع کیا ہے کہ سارے لوگوں کو نماز کی دعوت پر جوڑنا اور دین کی محنت کے تقاضے پر پورے عالم میں بھیجنا، یہ گشت کا موضوع ہے. اور جیسے اپنے محلے میں یہ محنت کر رہے ہیں، اپنے پڑوس کی بستی میں دوسرا گشت کریں گے، اور دوسرے گشت کے بغیر ہمارا گشت مکمل نہیں ہوگا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بستیاں تقسیم کی تھی. خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے عوالی مدینہ، کنارے مدینے کے جایا کرتے تھے اور روزانہ جا کر ان کو ہجرت سے پہلے کے واقعات سنایا کرتے تھے اور ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. اپنی مسجد کے اطراف تو محنت تھی لیکن دور دراز کے علاقے میں، دوسرے محلے میں دوسری گشت کہاں ہوگی کہ دوسری گشت ایسے علاقے میں ہوگی کہ جہاں پر ساتھیوں کے اعمال قائم کرنے کی استعداد نہ ہو. اور کتنے مہینے؟ 3 مہینے 4 مہینے بہت ہو گیا. دوسری گشت کا موضوع یہ ہے کہ 3 مہینے 4 مہینے میں اس علاقے کو اعمال پر قائم کر دینا ہے. سالوں ہوں گے گشت نہیں بدل رہی، سالوں ہوں گے گشت نہیں. یہاں تک کہ دوستیاں ہو گئی، یاریاں ہو گئی، رشتہ داریاں ہو گئی، سب ہو گئی، مگر دوسری گشت نہیں بدل رہی. ارے یہ کوئی گشت ہے؟ یہ کوئی گشت ہے جو چھینا پانی کر رہے ہیں، جا کے چھی کے آ رہے ہیں؟ نہیں. 3 دن کا، 3 مہینے کا اور زیادہ سے زیادہ 4 مہینے کا وقت ہے کہ اس میں اس علاقے میں اعمال قائم کر دینے ہیں. وہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نکالنی ہیں، وہاں ساتھیوں کو جمع دینا ہے اور اعمال قائم کر دینا ہے اور مسجد تبدیل کر دینی ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں. اور اپنی 3 دن کی جماعتیں اپنی مسجد سے بنے گی، اپنی مسجد سے بنے گی اور اپنے دوسرے گشت کے علاقے سے بنے گی. اور لے کے کہاں جائیں گے کہ بنجر بستیوں میں جائیں گے. بنجر بستیوں میں 3 دن کی ہماری جماعت میں پرانے اگر جا رہے ہیں تو حضرت یوں فرماتے ہیں وہ سیاحت ہے، سیاحت. ارے کیا ہے؟ پرانے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سیاحت، پکنک منائیں گے، پکنک. اور 2 پرانے مل کر بقیہ سب نیوں کو ساتھ میں لے کے جائیں گے اور سال بھر ان کو لے کے جاتے رہے. اور کیسے جانا کہ امیر صاحب ہمیشہ امیر صاحب بن رہے ہیں. امیر صاحب پر امیری کا بھوت اترتا ہی نہیں، امیری کا بھوت اترتا ہی نہیں. بڑی پریشانی ہے. نہیں، دیکھو اللہ کے دین کے غالب ہونے کا جذبہ صحابہ کے بچوں میں تھا. اللہ کے دین کے غالب ہونے کا جذبہ کس سے تھا؟ ارے بولو نا بھائی. صحابہ کے بچوں میں تھا. اور اللہ کے دین کو اپنی نگاہوں کے سامنے چمکتا دیکھنا چاہتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عملہ تیاری نہ ہو. یہ اخلاص نہیں ہے. اخلاص یہ ہے کہ میرے سامنے میرا یہ ساتھی 4 مہینے لگا کے آ گیا، چلے لگا کے آ گیا، اب میں اس کو 3 دن کی جماعت کا امیر بناؤں گا. نظام الدین میں حضرات یوں فرماتے ہیں کہ دیکھو اب سال بھر اپنی نگرانی میں آپ مامور بنیے اور اس ساتھی کو جو 4 مہینے لگا کے آیا اس کو امیر بنائیے اور اپنی نگرانی میں اس کو امیر بنا کر چلائیے. کیا کیجئے؟ اب عملہ تیار ہوگا. اور جب سال بھر آپ نے اس کو امیر بنا کر چلایا،
اور آپ اس کی امارت میں چلے. اب آپ کو اعتبار آ گیا, اعتماد آ گیا. اب 4 مہینے کی جماعت اس کی بناؤ اور چلے کی جماعت بناؤ اور اس کو ذمہ دار بنا کے بھیجو. اب یہ جماعت چلائے گا, اب یہ جماعت چلائے گا. اب آدمی تیار ہو گیا. یہ ہے تربیت, یہ ہے عملہ بنانا. اور کیسے جانا, کہ کیسے جانا؟ ایسے علاقوں میں جانا جہاں کوئی ساتھ نہ دیتا ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں, 2 رخ تھے مدینہ جانے کے, ایک قریب کا راستہ, ایک دور کا راستہ. رہبر سے پوچھا کہ یہ دور کا راستہ کیسا راستہ ہے؟ کہنے لگا کہ یہ سمندر کے کنارے کا راستہ ہے, یہاں پہ دشمنوں کی ایک ٹولی رہتی ہے اور وہ قافلوں کو لوٹتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم دور کا راستہ اپنائیں گے, دور کا راستہ اپنائیں. اور وہ لٹیروں کی ٹولی, آپ نے جا کے اس سے ملاقات کی. فرمایا من انتما, کون ہو تم لوگ؟ انہوں نے فرمایا نحن المہانان, کہ ہم مہانان ہیں. مہانان کا ترجمہ کہ ذلیل لوگ. کون ہیں؟ ہاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بل انتما مکرمان, ارے تم تو بڑے باعزت لوگ ہو. مہانان نام نہیں تمہارا, مکرمان ہے. مکرمان باعزت لوگ ہو تم. کیوں اپنے آپ کو ذلیل بنا رہے ہو؟ دل جیت لیا فوراً. اور حضور کے رخصت ہونے سے پہلے پہلے وہ قافلے والے, وہ لٹیروں کی جماعت مسلمان ہو گئی. مجاہدہ کر کے جب جائیں گے, مجاہدے سے ہدایت پھیلتی ہے, مجاہدے سے. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راستے کے مجاہدے مقصود ہیں, مقصود. یہ بات ہمارے دماغوں سے نکل جائے. ارے زبردستی مجاہدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کوئی پکنک میں جا رہے ہیں, زبردستی مجاہدہ کر رہے ہیں. زبردستی نہیں ہے, زبردستی مجاہدہ مقصود ہے. آپ کی ہدایت میں ترقی اور دنیا میں ہدایت کے عام ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ جس قدر مشقت برداشت کی جائے گی, جتنا گڑ ڈالا جائے گا اتنا میٹھا ہوگا, جتنا مجاہدہ ہوگا اتنی ہدایت عام ہوگی. بنجر بستیوں کا رخ کریں, جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں ہم جائیں گے, جہاں ہم جائیں گے. اور کیسے؟ کہ محنت کریں گے. ہاں, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے, 6 مہینے مسلسل ایک بستی, ایک مسجد, ایک بستی پر محنت کریں. کبھی اس بستی میں چلے گئے, کبھی اس بستی میں چلے گئے, کبھی اس بستی میں چلے گئے. ہاں ذمہ دار ہے, ذمہ داری کا ایسا بوجھ ہے کہ بس گھوم رہے ہیں ادھر سے ادھر, نہ ادھر کام پورا ہو رہا ہے نہ ادھر کام پورا ہو رہا ہے. نہ ایسا نہیں ہے. 4 مہینے 6 مہینے ایک مسجد کو, ایک بستی کو ٹارگٹ بنا کر محنت کرنا ہے. اعمال قائم ہو جائیں, پھر دوسری مسجد, پھر دوسری بستی. اس طرح ایک حلقے پر ہمارا جو شہر کا حلقہ ہوگا 12 سے 20 مسجدوں کا حلقہ. ہمارے جو دیہات کے منڈل ہوں گے وہ 12 سے 20 دیہات کے 20 مسجدوں کے منڈل ہوں گے. شہر کے تمام حلقوں پر 6 مہینے تک ایک مسجد ان کے ساتھ جوڑ دی جائے گی. 5 مہینے 6 مہینے کا عرصہ ہو گیا, اب مسجد تبدیل ہو گئی. ہاں, مسجد تبدیل ہو گئی, پھر دوسری مسجد کو دیا جائے گا. یہ ہے کام کی ترتیب. اس طریقے سے محنت ہوگی. اور پھر ہماری ہر مہینہ مسجد والی جماعت کا جوڑ ہوگا. یہ 12 مسجدیں, یہ 15 مسجدیں ساری مہینے میں ایک مرتبہ جڑیں گی. اور جس میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے حاضری ہوگی, اور پھر اس میں کارگزاری ہوگی, مسجد کی کارگزاری ہوگی, اور پھر اس میں ترغیبی بات ہوگی, اور اس میں پھر حیات الصحابہ ہوگی, اور پھر تشکیل مسجد کو الگ الگ بٹھا کر ان پر تقاضے ڈالے جائیں گے. کھانا نہیں ہوگا, ارے کھانا ہوگا تو ساتھی جڑیں گے, کھانا نہیں ہوگا تو ایک بات ذہن سے نکال دو, پوری دنیا میں کام تعارف کے مرحلے سے آگے بڑھ چکا. اب ترکیز, کام کو جمانا اور کام کے تقاضے امت پر ڈالنا اور امت کے تقاضوں پر کھڑا کرنا, یہ اس وقت کی ذمہ داری ہے, تعارف کا کام نہیں ہے. ہماری جماعت گئی حبشہ,
ہم کو ڈال دیا 700 کلومیٹر اجتماع کی محنت میں، 700 کلومیٹر دور وہ بس لڑکتے لڑکتے جا رہی ہے، راستے کا نام و نشان نہیں ہے، اور ساری جماعت ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے، بھائی کہاں جا رہے ہیں، جہنم میں تو نہیں جا رہے کہیں، یہ سب کہاں جا رہے ہیں، بالکل کہاں لے کے جائے گا پٹکے کا پتہ نہیں، اتا پتہ کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ دور پہاڑوں کے بعد ایک بستی میں لے جا کے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا کہ دیکھو تعارف کے مرحلے سے کام آگے بڑھ چکا، ہم اپنا سامان اٹھا کر مسجد کے اندر ہم نے رکھا بھی نہیں، مسجد کے اندر ہم نے رکھا بھی نہیں، اور ہم وضو بنانے لگے، ایک ساتھی بکرا لے کے آ گیا، ارے جماعت آئی ہے، جماعت کی دعوت کے لیے بکرا ہے، جماعت کی دعوت کے لیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یار کہاں بھوکے مریں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور کوئی پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا، اور یہ بکرا حاضر ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ بھائی 2 سال 2.5 سال پہلے ہمارے پاس جماعت آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑوں نے جتنا رونا تھا وہ رو چکے، قربانیاں انہوں نے دے دی، اب کام ہمارے حوالے آیا ہے، اب ہم کام کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں کہ کام کو کام بناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، کام جم کے کرنا ہے۔ ایک ایک مسجد کی کارگزاری، مسجد والی جماعت، یہ عنوان ہے نقد جماعتوں کے پیدا اللہ کے راستے میں بھیجنے کا۔ حضرت یوں فرماتے ہیں فعال مسجد وہ ہے جس سے کم ہر مہینہ 4 مہینے کی ایک جماعت اس مسجد سے روانہ ہو جائے۔ ہمارے پورے حلقے سے نہیں بن رہی، پورے حلقے سے، اور کام ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کیا کام ہو رہا ہے بھائی؟ فیکٹری چل رہی ہے، مال نہیں نکل رہا ہے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو مسجد والی جماعت کا جوڑ، یہ کھانا اس میں نہیں ہوگا، کھا کے آئیں گے، گھر کو جا کے کھائیں گے، کھانے کے اوپر جوڑنا بہت بڑی کمزوری ہے، اور امت کو کمزور کرنا ہے، اللہ کے راستے میں آنا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے قدم بڑھانا، صحابہ کی قربانیاں بتا کر امت کو جوڑنا، یہ امت کو قربانی پہ لانا اور امت کی طاقت کو بڑھانا ہے۔ اس میں مجاہدہ ہے، اس میں تکلیف ہے۔ ہم آسانی دیکھتے ہیں، ارے دیغ چڑھا دو، مسجد کے مائک سے اعلان کر دو، اور جو ہے کیا کرو کہ واٹس ایپ پہ میسج بھیج دو اور لوگ آ جائیں گے۔ میلہ ہو سکتا ہے، بازار ہو سکتا ہے، کھیل کود ہو سکتا ہے، دین کی محنت نہیں ہو سکتی، دین کی محنت نہیں ہو سکتی۔ دین کی محنت تو محنت سے ہوگی، مجاہدے سے ہوگی، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے لانے سے ہوگی۔ اور مسجد والی جماعت کا جو جوڑ، ماہانہ جوڑ جو ہوگا، چاہے ہمارے دیہاتوں کا ہو، چاہے ہمارے شہر کا ہو، اس سے 4 مہینے کی جماعتیں اس وقت بن سکتی ہیں جب ذمہ داروں کا پرانا عملہ، آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہ ذمہ داری پر لیں کہ کیوں ہمارے ماہانہ جوڑ سے جماعت نہیں بنتی، ہمارے مسجدوں سے، ہمارے حلقے سے ہر مہینہ جماعت کیوں نہیں بن سکتی؟ ضرور بن سکتی ہے۔ تھوڑا سا ہم 3 دن سے آگے بڑھ کر جو ہے 1 سے روزہ مسجد میں آ جائے، ذمہ داروں کی 4 6 8 ذمہ داروں کی جماعت اپنے حلقے میں، 4 6 ذمہ داروں کی جماعت اپنے منڈل میں، ماہانہ جوڑ کی محنت کے لیے کہ مسجد جا کر تشکیلیں کر کے، جیسے اس اجتماع سے پہلے محنت کر کے جماعتوں کو لایا گیا، ایسے ماہانہ جوڑ سے پہلے جماعت بنانے کے لیے ذمہ داروں کی جماعت نکل کر تشکیل اور محنت کر کے جماعت لے کے آئے۔ آپ دیکھیے ایسے ماہانہ جوڑ سے جو ہے کایا پلٹ جائے گی، 1 سال محنت ہوگی، اللہ اس 1 سال کی محنت کی بدولت سارے محلے کا رخ بدل دیں گے۔ ایک بے حیا عورت نہیں ملے گی، ایک بچہ مکتب سے چھوٹا ہوا نہیں ملے گا، محلے میں بے نمازی نہیں ملے گا، محلے میں بے نمازی نہیں ملے گا۔ اتنا معنی خیز عمل ہے ماہانہ جوڑ، چاہے دیہات کا ہو چاہے شہر کا ہو، ارتداد کھرچ کے نکل جائے گا۔ اس لیے حضرت جی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو ہر مہینہ ہمارے ساتھی کر ترتیب سے وقت لگانا۔ ارے کیا کرنا بھائی، ارے کیا کرنا بتاؤ، تمہاری ترتیب قرآن میں لکھی ہو تو کہیں، قرآن میں کہیں لکھی ہو تو ترتیب بتانا، حدیث میں لکھی ہو تو ترتیب بتانا۔
نہیں، جو ترتیب ہے وہ تو صحابہ کی ترتیب ہے، سارا جان سارا مال. اس لیے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سالانہ 4 مہینے لگانا عوام کی ترتیب ہے. ارے کس کی ترتیب ہے؟ عام صحابہ سالانہ 4 مہینے لگاتے تھے. عام صحابہ ماہانہ سے، روزے سے آگے جب تک نہیں بڑھیں گے، سالانہ چلے سے آگے جب تک نہیں بڑھیں گے، قربانی کے معیار کو ہمارا پرانا عملہ جب تک آگے نہیں بڑھے گا، اس وقت تک کام کی شکلیں قائم نہیں ہوگی. حضرت جی مولانا صاحب مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اگلی صف اگر قربانی دے گی، اللہ پچھلوں کو ان کا مددگار بنائیں گے. کیا کریں گے؟ پچھلوں کو اللہ ان کا مددگار بنائیں گے. اور اگر اگلی صف قربانی نہیں دے گی، قربانی میں آگے نہیں بڑھے گی، پچھلوں کو اللہ آگے بڑھا کر اگلوں کو سامنے سے ہٹائیں گے اور ان کے بعد والے ان کے سامنے آئیں گے. پکی بات ہے. رشتہ داریوں سے، واسطوں سے، وسیلوں سے اور تعلق داری سے یہ آدمی اس کام میں آگے نہیں بڑھتا. اس کام میں آگے بڑھنے کا صرف اور صرف راستہ وہ ہے مجاہدہ، وہ ہے قربانی. بس پرانے قربانی میں آگے بڑھ رہے ہوں، اللہ ان کو آگے بڑھائیں گے. ہمارا ماہانہ جوڑ یہ ارتداد کے خاتمے کا ذریعہ ہے. ہمارا ماہانہ جوڑ اور اس سے پہلے کی محنت ہمارے محلے کی اور ہمارے دیہاتوں کی بے دینی کے خاتمے کا ذریعہ ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہاں. اور پھر کیا کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے محلے کی ذمہ داری ہم پر ہے، جس طرح ہمارے محلے کی محنت کا ایک حصہ ہم جیسے مردوں پہ محنت کر رہے ہیں، ایسے مستورات پہ محنت کر رہے ہیں. اپنے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما رہے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں، تم اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت یعنی احادیث کا مذاکرہ اپنے گھر میں کیا کرو، اپنے گھر میں کیا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ تم سے گندگی دور کرنا چاہتے ہیں. ویطہرکم تطہیرا، تم کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں. اور پاکیزہ بنانے کے اعمال یہ بتائے کہ گھر میں تعلیم کے حلقہ قائم کرو. جب نبی کی عورتوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ اعمال دیے گئے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمارے لیے دوسرے اعمال کہاں سے آئیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں حلقے لگتے تھے اور مدینے کی ساری عورتیں آ کر وہاں دین سیکھتی تھی. اس لیے میرے بھائیوں، گھر کی تعلیم اپنی ذات سے کرنا ہے، 5 اعمال کے ساتھ کرنا ہے، جس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کا حلقہ بھی لگے گا اور کتابی تعلیم بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ صفات کا مذاکرہ بھی ہوگا. یہ اس سے ایک نسل تیار ہوگی. صحابہ کے بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نام پر جان دینے کے جذبے اور اٹھ کے نام کیوں لکھاتے تھے؟ ان کی مائیں ان کی تربیت کرتی تھی، گھر میں ان کے حلقے لگتے تھے، تشکیل ہوتی تھی. حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جن کے ماں باپ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے تھے وہ بچے فخر کے طور پہ یندبن، حدیث میں الفاظ ہے یندبن من قتل آبائہن یوم بدر، کہ بدر میں ان کے جو باپ دادا شہید ہو گئے وہ بڑے فخر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار میں گنگنا کر گنا رہی تھی. اور جن کے ماں باپ بستروں پہ مر جاتے تھے ان کے بچے شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے باپ تو گھر میں مر گئے. یہ ماحول گھر کی تعلیم کے حلقوں کا، گھر کی تشکیل کا اثر تھا. اس لیے قرآن کا حلقہ لگے گا، کتاب کی تعلیم ہوگی، گھر میں روزانہ تشکیل ہوگی، روزانہ مشورہ ہوگا. روزانہ مشورہ کل کون کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں پر یہ تقاضا ڈالا جائے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ہماری ہفتے واری تعلیم، جیسے مردوں کو مسجد سے جوڑنا ہے ایسے عورتوں کو ہفتے واری تعلیم سے جوڑنا ہے. ان کے قواعد پورے کرا کر، اور کتنے کہ 20 گھروں
15 گھر ہوں 20 گھر ہوں 15 سے 20 گھروں کے درمیان میں ایک ہفتے واری تعلیم، سارے ان 15 سے 20 گھر جو ہے وہ اس ہفتے واری تعلیم سے جڑ جائیں۔ اور ہفتے واری تعلیم کا موضوع یہ ہے کہ نقد جماعتیں مستورات کی بننی چاہیے۔ یہ بات دل و دماغ سے نکل جائے کہ مردوں کا کام اول ہے، مستورات کا کام دوسرے درجے میں ہے، نہیں۔ جیسے امت مسلمہ میں، خیر امت میں مرد شامل ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورتیں بھی شامل ہیں۔ کنتم خیر امت میں جو مردوں کو مقام حاصل ہے وہ عورتوں کو بھی حاصل ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں گئی، 7 مرتبہ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی کو قرآن ڈالنا اس لیے پڑتا تھا کہ کون جو ہے اللہ کے راستے میں جائے گا، سب جانے کے لیے بیک وقت تیار ہوتی تھی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہفتے واری تعلیم کا موضوع یہ ہے کہ نقد 3 دن کی جماعتیں، عشرے کی جماعتیں، چلے کی جماعتیں ہفتے واری تعلیم سے روانہ ہوں، ہفتے واری تعلیم سے۔ اور قوائف کیا ہوں گے کہ 3 بہنیں روزہ لگائی ہوئی، 2 بہنیں عشرے لگائی ہوئی، کم سے کم وہاں موجود ہوں، ہفتے واری تعلیم شروع ہو جائے گی۔ اور ساری ہفتے واری تعلیمیں ایک محلے کی ایک دن ہونا کوئی ضروری نہیں، دن بدل سکتے ہیں، بلکہ اتوار کو بطور خاص وہ طالبات، اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے اپنا کھلاتے ہیں، اپنا پہناتے ہیں، اپنا پلاتے ہیں، اپنی حلال کی کمائیاں دن بھر تھک کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں، اور ان کو سیکھنے سکھانے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے گود میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ کھا رہا ہے ہمارا اور پل رہا ہے یہودی عیسائی کی گود میں۔ یہودی عیسائی کو ذہن مرتد ہو رہا ہے، سوچ مرتد ہو رہی ہے، فکر مرتد ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجبوری ہے، پڑھا رہے ہیں اور بہت ہی ضروری ہے مجبوری کے درجے میں، تو پھر اس کا متبادل کیا سوچا؟ زہر ہے تو زہر کا تریاق کیا ہے؟ ورنہ یہ اولادیں گریبان پکڑیں گی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ انہوں نے ہم کو کھلایا، انہوں نے ہم کو پہنایا، انہوں نے ہم کو پلایا، لیکن انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا، انہوں نے ہم کو دین نہیں سکھایا۔ اس لیے دین کے سیکھنے کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے، دین کے سیکھنے کے لیے ان بچیوں کو اللہ کے دین کی محنت سے جوڑنا انتہائی ضروری ہے۔ بلکہ حضرت یوں فرما رہے ہیں 7 سال کی بچی ہو، ارے کتنی بولو، 7 سال کی بچی ہو، ہاں صحابہ نے بچوں کی تربیت بچپن سے کی ہے۔ 7 سال کی بچی ہو برقع پہن کر اپنی ماں کے ساتھ 3 دن اور عشرے میں جا سکتی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بچپن سے ان کا ذہن بنے کہ نہیں، اللہ کے نام پر جینا اور مرنا یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ ان کا ذہن بنایا جائے۔ یہ جتنی اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیاں ہیں، ان طالبات کے لیے اتوار کے دن بطور خاص حلقہ قائم کیا جائے، ہفتے واری تعلیم شروع کی جائے۔ اگر کہیں ہاسٹل ہے اور ان ہاسٹل میں رہنے والی پڑھانے والیاں اگر وہ قوائف پورے کرنے والی ہوں تو ٹھیک، ورنہ ہماری قوائف والی مستورات ہمارے مسجد کے مشورے سے 2 اس ہاسٹل میں جائیں گی اور وہاں تعلیم کا حلقہ قائم کریں گی۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر ہم نے یہ نہیں کیا، ہماری ماؤں بہنوں پر اور ہماری ان بیٹیوں پر باطل کی نظر ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی یہ سچ ہو کہ پورے ملک میں 8,000 سے زیادہ عورتیں مرتد ہو چکی ہیں، کبھی اللہ نہ کرے ایسا کبھی سچ ہو، تعلیم کے رخ سے تعلیم کو بہانہ بنا کر باطل کی نگاہیں ہماری عورتوں پر۔ ان کے بچنے کا کون سا راستہ ہے؟ ان کے بچنے کا کون سا راستہ ہے؟ اس لیے خوب اس کی مشق کی جائے گی کہ ہاسٹلوں میں تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں گے، اور پھر اتوار کے دن تعلیم کے حلقے رکھے جائیں گے، اور ٹھیک اسی طریقے سے تشکیل ہوگی
ان ہفتے واری تعلیموں میں کہ اپنے گھروں کو اللہ کے راستے کے مہمانوں کے لیے کھول دیا جائے. پورے محلے میں 2 گھر 3 گھر متعین ہے. امیر صاحب کا گھر بہت بڑا محل ہے, ہمیشہ اس میں آئے گی جماعت. نہیں, پرانی جماعت ہے. اور پرانی جماعت کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 عشرے والیاں ہو جائے, 2 چلے والیاں ہو جائیں. پرانی جماعت ہے. تو ان جماعت کو نئے گھروں میں تبدیل کیا, نئے گھروں میں بھیجا جائے گا, نئے گھروں میں. اور کوئی کوائف نہیں, گھر میں بس پردہ نہ ہو, پردہ جماعت اپنی ذات سے مکمل کرے گی. گھر کے مرد کو آمادہ کر لیا جائے گا مسجد میں رہنے کے لیے. کوئی کوائف نہیں ہے, ہر گھر میں جماعت کو داخل کرنا ہے. یہاں تک کہ ٹینٹوں میں جو بنجارے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی رہ کر جماعتوں نے کام کیا. سب سے اچھی جماعت وہ ہے جو نئے گھر کھولے. اللہ کے نبی کی حضرت جو فرماتے ہیں, ہماری یہ مستورات کی جماعتیں اللہ کے نبی کی اس تمنا اور آرزو کا مصداق ہیں کہ کوئی کچا گھر پکا گھر, بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل, کہ کوئی کچا گھر نہ بچے, کوئی پکا گھر نہ بچے, لیکن اللہ اسلام کو ہر گھر میں داخل کر دے. کون کرے گا یہ کام؟ کہ یہ ہماری مستورات کی جماعتیں کام کریں. ان جماعتوں کے راستے سے تعلیم کا ماحول, جماعتوں کے راستے سے عبادت کا ماحول, جماعتوں کے راستے سے خدمت کا ماحول, جماعتوں کے راستے سے دعوت کا ماحول 24 گھنٹے ان گھروں میں زندہ ہوگا. اس گھر کی دنیا بدل جائے گی. اللہ اس گھر کے رہنے والیوں کے دلوں میں دل چیر کر ہدایت کو داخل کر دیں گے. اس لیے نئے گھروں میں جماعتوں کو رکانے کا اہتمام کریں. ہاں, نئی جماعت ہے, دیہات کی جماعت ہے, تو ان کی تربیت کے لیے پرانے گھروں میں جہاں پرانی مستورات ہیں وہاں رکایا جائے گا. اس کا اہتمام کیا جائے گا. ارے وہ کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اور ٹھیک جس طریقے سے مستورات میں کام کرنا ہے اس طریقے سے طلباء میں بھی کام کرنا ہے. اور طلباء میں کام کیسا؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو طلباء میں کام یہ یورپ اور امریکہ کا اسلام. ہاں, حضرت جی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تیر انہوں نے چھوڑا, ایک تیر ہم نے چھوڑا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو عملہ دیا ہے, ہم کو اس عملے کو استعمال کرنا ہے. ابھی نظام الدین کے ایک بزرگ فرما رہے تھے, اگر ان طلباء کو تم نے دین پہ استعمال نہیں کیا, کل کو تم کو لائن میں ٹھہرنا پڑے گا کہ صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے, ابھی تھوڑا رکو. لائن میں ٹھہرنا پڑے گا. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ملیہ میں جا کر تشکیل کرتے تھے. ایک میواتیوں کی جماعت گئی جبوتی, اور وہاں کا وزیر اعظم اس سے ملاقات کے لیے گئے. تو جماعت بہت دیر سے رکی, بڑی مشکل سے اجازت ملی. وہ جماعت پگڑ والوں کو دیکھ کے رونے لگا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ سب پریشان, کیا ہو گیا صدر کو, اس وزیر کو کیا ہو گیا؟ رونے لگا. کہا ارے اس بڈھے کی بات صحیح ہو گئی. کیا بات صحیح ہو گئی؟ کہ ایک بڈھا جامعہ ملیہ میں آتا تھا, ہم دلی میں پڑھتے تھے, اور وہ آ کے ہمیں دین کی بات سناتا تھا, اور ہم سے یوں کہتا تھا دیکھو ہماری جماعتیں تمہارے پاس آئے گی, تم اس وقت ساتھ دینا. ہم مذاق میں نام لکھاتے تھے, اس کی ہنسی اڑاتے تھے. اس کی کیا کرتے تھے؟ ہنسی اڑاتے تھے. ہاں, بڈھے کی بات صحیح ہو گئی. میرے بھائیوں, یہ وہ عملہ ہے کہ یہ ہمارا مال امریکہ میں جائے گا, یہ ہمارا مال یورپ میں جائے گا, یہ ہمارا مال باطل کے اڈوں میں جائے گا, اور دین کی محنت کرے گا, دین کا ماحول بنائے گا. کیسے نوجوان ماشاءاللہ امریکہ اور یورپ میں جماعتیں لے کے چل رہے ہیں. یہاں ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے, یہاں محنت کرتے تھے, یہاں انہوں نے ایک دن لگایا تھا. شروع میں ایک دن لگائیں گے, کوئی ان کی چھٹی,
کوئی اتوار ان کا ایسا نہ بچے جس میں وہ اللہ کے راستے میں نہ جائے. 4 اتوار ملے 4 اتوار نکالو, 5 اتوار ملے 5 اتوار نکالو, اس کے درمیان کوئی چھٹی ملے اس میں بھی ان کی جماعت. ان کو باطل کے نرغے میں پھنسنے نہیں دینا, غلط ماحول میں جانے نہیں دینا, ماحول جانے نہیں دینا. اور اگر کسی وجہ سے یہ جماعت میں نہ جا سکتے ہوں تو کیا کرنا ہے کہ اتوار کو اپنی مسجد میں حلقہ قائم کرنا, 3 گھنٹے کا حلقہ, 4 گھنٹے کا حلقہ. ان سارے طلباء کو جوڑیں, ان کو لائیں, مسجد میں بٹھائیں, ان کے ساتھ سیکھنا سکھانا کریں, سیکھنا سکھانا کریں. اور ہمارا سیروزہ لگتا رہے. سیروزے کے علاوہ ہمارے پرانے ساتھی ان طلباء کی جماعتوں کو لے کر جائیں, ان کا ذہن بنائیں. اور جیسے ان کی چھٹیاں ہو گئی تو وقت سے پہلے ان کی سرپرستوں سے مل کر ان کی تشکیل کر کے ان کو وصول کرنا, ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا, اور ان کے 2 جوڑ کرنا ہے. حلقے کی سطح پر, مسجد کی سطح پر 2 جوڑ کرنا ہے, اور ان دونوں جوڑوں میں ماحول بنانا ہے. ان دونوں جوڑوں میں ماحول بنانا ہے. کس بات کا ماحول بنانا ہے؟ اس بات کا ماحول کہ سال کے شروع میں جو جوڑ ہوگا وہ اس بات کا جوڑ ہوگا کہ یہ طلباء اپنی اپنے یونیورسٹیوں میں, اپنے اپنے کیمپسوں میں کیسے دین کی محنت کریں گے. اور سال کے اخیر میں جو محنت جوڑ ہوگا اس میں ان کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بنائی جائے گی. اور جیسے عصری طلباء میں محنت کرنی, ایسے دینی مدرسے کے طلباء یہ امت کے امام ہیں, یہ امت کے قائد ہیں. یہ امت کے کیا ہیں؟ بولو, ارے بولو کیا ہیں؟ قائد ہیں. ایک مرتبہ نظام الدین کے ایک بزرگ فرمانے لگے, پارلیمنٹ میں بات اٹھی, جواہر لال نہرو صاحب نے یوں کہا کہ رئیس تبلیغی جماعت کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے, CBI انکوائری ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ بولو. ہاں, انکوائری ہونی چاہیے. مولانا ابوالکلام آزاد اٹھے اور انہوں نے کہا میں ہوں تبلیغی جماعت, اگر انکوائری کرنا ہے تو میری کرو. اور کیا کرو؟ میری کرو, میری, میں ہوں تبلیغی جماعت. تو نہرو صاحب بولے ہو گئی انکوائری. ارے کیا ہو گئی؟ ہو گئی انکوائری. یہ امت کے امام ہیں, ان سے کام کی حفاظت ہوگی, ان سے دین کی حفاظت ہوگی. ان کو مطمئن کرنا, ان کو تیار کرنا یہ ہمارا کام ہے, ہمارا کام ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے نظام الدین میں, ایک عالم یہ سویا ہوا شیر ہے, شیر, جنگل کا شیر سویا ہوا ہوتا ہے, سارا جنگل اس سے ڈرتا ہے, اور جب دہاڑتا ہے تو لوگوں کے دل کانپتے ہیں. عالم عالم ہے, عالم. ہاں, موت العالم موت العالم, کہ ایک عالم مر جائے عالم مر جائے گا. ہاں, ظلمت لا یسد بہ, کہ ایسا شگاف, ایسا سوراخ پڑ جاتا ہے کہ جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی بچپن سے تربیت کرنی پڑتی ہے, ان کی بچپن سے تربیت. حضرت جی مولیا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس جماعتیں آتی تھی تو فرماتے تھے کہ اچھا ان کو کیا کرو, ان کو گھمانے لے کے جاؤ, ان کو جامع مسجد بتا کے لانا, ان کو لال قلعہ بتا کے لانا, اور پھر رکا کر ان کو اپنے پاس کھلاتے تھے, پلاتے تھے. لیکن پھر اس میں ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے ملکوں میں جا کے جانے دی, ملکوں میں جا کے جانے دی. اس لیے میرے بھائیوں, جتنا محنت ہم کو عصری طلباء پہ کرنی ہے, جتنی ہم کو مستورات پہ محنت کرنی ہے, جتنا ہم کو مردانہ جماعتوں پہ محنت کرنی ہے, اس سے کہیں زیادہ محنت ہم کو ان دینی مدارس میں کرنی ہے. یہ ہمارے دین کے مضبوط قلعے ہیں. یہ جب تک ہمارے ساتھ رہیں گے کام صحیح نہج پہ رہے گا, کام ترقی کرتا رہے گا. اس لیے مدرسوں میں 5 اعمال, روزانہ کے 3 اعمال, ہفتے کے 2 اعمال, 5 اعمال زندہ ہوں گے. اس کی کارگزاری ہوگی. سال کے شروع میں جوڑ ہوگا جس میں تمام مدرسوں کے بڑے طلباء کو جوڑا جائے گا, اور مدارس میں مقامی اعمال کی ترتیب ان کو سکھائی جائے گی. اور جیسے ان کی چھٹیاں ملے گی, چھٹیاں جمعرات کی چھٹیاں ان کی ہوتی ہیں, اور اس میں ان کی 24 گھنٹے کی کم سے کم ان مدرسے والے کم سے کم 2 جمعرات, ہفتے کی
مہینے کی 2 چھٹیاں یہ ضرور اللہ کے راستے میں جایا کریں. 4 چھٹیاں جائیں تو بہت اچھا، کم سے کم 2 چھٹیاں جائیں. ایسی ان کی ترتیب بنے اور ان کے روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی ملاقاتیں، اس کی ترتیب بنے. اور سال کے آخر میں ان کا بھی جوڑ ہوگا کہ ان کی چھٹیاں ہونے سے پہلے ان کے سرپرستوں سے ملاقات، ان کو مطمئن کرنا، ان کے اخراجات کا انتظام کروانا. اور چاہے کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ ہوں، مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہوں، جتنے بڑے طلبہ ہوں، ان سب کے سالانہ اوقات ان کی ترتیب بنائی جائے گی اور ان کو نظام الدین روانہ کیا جائے گا. کہاں سے وقت لگائیں گے؟ یہ کہ نظام الدین سے وقت لگائیں گے. ارے کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس طریقے سے ان کی فکر کرنی، اس طریقے سے فکر. اور میرے بھائیوں، یہ سارے کام اس وقت ہو سکتے ہیں جب میں اپنی ذات سے کام کو اپنا کام سمجھوں اور کوشش اس کی کروں کہ میں قربانی میں آگے بڑھ جاؤں. ہر پرانا اس کا معیار یہ ہو کہ سال کے 6 مہینے دینا ہے، 4 مہینے اپنے علاقے میں، 2 مہینے نظام الدین دینا ہے، اور ہر تیسرے سال کا 4 مہینے کسی نہ کسی ملک میں دینا ہے، کسی نہ کسی ملک میں دینا ہے. سال کے 4 مہینے اور 2 مہینے نظام الدین. اگر ہم نے 2 مہینے نظام الدین کو اپنا کام نہیں بنایا، نظام الدین کا سفر نہیں کیا، حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم یہاں کچھ کہیں گے، تم وہاں کچھ اور کرو گے. پھر ہر جگہ الگ الگ مرکز ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی ڈپلی بجائے گا، ہر ایک اپنی اپنی بات چلائے گا، پارٹیاں بنے گی، جماعتیں بنے گی، گروہ بنیں گے، امت نہیں بنے گی. حاجی عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے نظام الدین وہ جگہ ہے کہ جو نظام الدین کے احاطے میں سانس لے گا، سانس لینے سے بھی اس کے ایمان میں ترقی ہوگی. جس جگہ پہ قربانیاں دی جاتی ہیں، جس جگہ پہ قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ اس جگہ کو قبول کرتے ہیں. اللہ قبول کرتے ہیں. بیت اللہ کو قبول کروایا. کیوں قبول کروایا؟ کہ حضرت ابراہیم نے قربانی دی، حضرت حاجرہ نے قربانی دی، حضرت اسماعیل نے قربانی دی. اللہ نے بیت اللہ کو قبول کیا. قیامت تک جس جگہ پہ قربانی دی جائے گی، اللہ اس جگہ کو امت کی ہدایت کے لیے قبول کریں گے. ہزاروں لاکھوں منوں ٹنوں آنسو بہے ہیں اس جگہ پر، تب جا کر امت کا رجوع ہوا ہے. اللہ نے اس جگہ کو مقبولیت دی ہے. لوگ میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، روزے رہ رہ کر، فاقے کاٹ کاٹ کے، خرچہ جمع کر کر کے لوگ ملکوں سے نظام الدین آ رہے ہیں. نظام الدین آ رہے ہیں. ہماری تربیت ہے نظام الدین کی حاضری میں، نظام الدین کی تربیت میں ہماری حاضری ہے. اس لیے ہمارا عملہ اس کی کوشش کرے کہ ہمیں نظام الدین ہر سال پابندی کے ساتھ اپنے اوقات کی ترتیب سے ضرور حاضر ہونا ہے. ہوں گے بھی انشاءاللہ حاضر، اور اپنی قربانی کو بڑھانا ہے. جب تک یہ عملہ قربانی پہ نہیں آتا، جب تک یہ عملہ قربانی پہ نہیں آتا، اس وقت تک کام نہیں ہوتا. کام کی شکلیں باقی رہ جائے گی، کام اندر سے ختم ہو چکا ہوگا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے، کہاں سے آئے؟ ہر ایک پر قربانی نہیں ڈالی جاتی، ہر ایک پہ تقاضا نہیں ڈالا جاتا. اللہ جس کو قبول کرتے ہیں اللہ اس پر تقاضا ڈالتے ہیں. اللہ جس کو منتخب کرتے ہیں، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا ومن الناس، اللہ ملائکہ میں سے، رسولوں میں سے، عام لوگوں میں سے لوگوں کو چنتے ہیں، جب جا کر ان کو اپنی دین کی محنت کے قابل بناتے ہیں. امیر صاحب کے نام سے خوش ہو کے رہ جانا یہ کوئی بات نہیں ہے. قیامت میں حیات الصحابہ میں روایت ہے کہ ایک امیر کو پلصراط پر روکا جائے گا. ارے کہاں روکا جائے گا؟ امیر صاحب کے مسافہ کرن بڑے خوش ہو رہے. ارے ذمہ داری کانٹے کا تول ہے، کانٹے کا تول، کانٹے کا تول ہے کہ پلصراط پر روکا جائے گا اور روک کر اسے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا تو نے اپنی ذمہ داری میں کیا کیا، ذمہ داری میں کیا کیا. میرے بھائیوں، جتنی بے حیائی، بے شرمی، بے دینی، جو کچھ یہ بے دینی کے نقشے پنپ رہے ہیں، یہ ہمارے محنت نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے تقاضے نہ اڑنے کی وجہ سے، ہمارے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے. اللہ جس کو چنتے ہیں اللہ
جس کو آگے بڑھاتے ہیں اگر وہ قدر کرتا ہے اللہ غیبی خزانوں سے اس کے سب کچھ دیتے ہیں، تقاضے سب پہ نہیں ڈالے جاتے. اللہ کی نظر خاص جس پر ہوتی ہے اللہ اسے چنتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہاں سے آئے؟ حبشہ سے آئے، حبشہ سے. اور ادھر خیبر فتح ہوا، اللہ کے نبی خوش ہیں، فرما رہے ہیں پتہ نہیں خیبر کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ہاں پتہ نہیں. ابھی تھوڑے دن سکون کے گزرے نہیں، فوراً تشکیل ہو گئی. کہاں جائیں گے؟ چلو موتا کے لیے تشکیل ہو گئی. 2 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں جا رہے، مقابلے پہ رن پڑا اور دشمن سامنے آیا. یہ وہ شخص ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کہ اسلام میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی ٹانگیں خود کاٹ دی. کیوں کاٹی؟ کیوں کاٹی؟ اس لیے کاٹی کہ جو کہنے لگے یا حبذ الجنہ، یا حبذ الجنہ وشرابها طیبۃ باردها، کہ جنت اور اس کی شراب کیا ہی پاکیزہ اور اس کی کیا ہی ٹھنڈک. والروم قد دنا موتها، کہ روم اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور گھوڑوں کی ٹانگیں خود کاٹ دی تاکہ واپسی کا خیال بھی دل میں پیدا نہ ہو. اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے 41 سال کی عمر تھی. کتنے 41 سال کی. اور وہ شہید ہو رہے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں تھا، دشمنوں نے ہاتھ کاٹ دیے. اللہ کے نبی کو لائیو بتایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مجلس میں کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اب ان کے سر کو ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. اور پھر فرمایا کہ جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اللہ نے اس کے بدلے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں اور ان کا نام جعفر طیار پڑا. 2 پر دیے ہیں، فرشتوں کی طرح 2 پر. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے. ہاں اللہ کے نبی گھر میں گئے. حضرت ام عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت جعفر کے واپس آنے کی تیاری میں نہا دھو کے بچوں کو نہلا کر صاف ستھرا کر کے انتظار میں بیٹھی تھی. حضور گھر میں آئے، کہاں جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ. قریب لا کر آپ ان کو چمہ دینے لگے، آپ ان کو لاڑ کرنے لگے. لاڑ کرتے کرتے حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا جیسے ہی حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے میں سمجھ گئی کہ جعفر کی کوئی خبر آ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی جعفر کی کوئی خبر؟ کہا ہاں اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے. اللہ نے اس کو. ام عمیس کی چیخیں نکل گئی، مدینے کی عورتیں جمع ہو گئی. عورتیں جمع ہو گئی. ان کے بچے نہیں تھے، ان کے پاس محبتیں نہیں تھی، تقاضے پہ تقاضے ڈالے جاتے تھے. حضرت اسما فرماتی ہیں حضرت زبیر اللہ کے راستے میں گئے، 3 دن کا فاقہ ہو گیا، 3 دن کا فاقہ. نہیں بھائیو، تقاضے قربانیوں سے پورے کیے جاتے ہیں، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے دیں گے. ہمت کر کے آگے بڑھو، دین چمکے گا. اللہ کی مدد دنیا کا مل جانا نہیں ہے، اللہ کی مدد نگاہوں کے سامنے دین کا چمک جانا ہے. حضرت اسما فرماتی ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں ہیں، 3 دن کا فاقہ پڑ گیا. پڑوسن یہودی عورت نے گوشت کا سالن بنایا، وہ میرے ناک میں آئی، تڑپ پیدا ہوئی. میں آگ لینے کے بہانے سے گھر میں گئی کہ شاید کچھ گوشت دے دے گی. اس نے آگ دے کے بھگا دیا. میں نے آ کے آگ بجھا لیا. پھر دوبارہ مانگنے گئی، پھر تیسری مرتبہ مانگنے گئی. جب 3 مرتبہ بھی اس نے آگ دے کے بھگا دیا اور مجھے سالن نہیں ملا، بار بار اس بو نے مجھے میری آنتوں کو تڑپا دیا. میں گھر میں آ کے لوٹ پوٹ ہو کے رونے لگی. میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یہودی آدمی دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں اچانک بات ڈالی، کچھ گڑبڑ ہو رہی. وہ گھر پہ آیا اور اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ کا کھانا اس وقت تک میرے لیے حرام ہے جب تک تو اس میں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا اپنے بازو والی عورت مسلمان کو نہ دے کے آئے.
دین ایسے ہی نہیں چمکا، دین ایسے ہی نہیں چمکا۔ میاں جی عظمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ ہماری جماعت جب دوسرے سال میں جا رہی تھی، انہوں نے کہا بھائی صاحب 40 مرتبہ 4 مہینے لگانے پڑیں گے جب ایمان کا مزہ حاصل ہوگا، اور کہا ہم نے 4 مہینے لگائے، اور کہا وہ وقت تھا، آپ سال لگانے جا رہے ہو ملک میں، ہم لوگوں نے سال لگائے ہیں اور ایسے کئی سال لگائے ہیں۔ کہ نظام الدین سے پیدل جماعتیں گئی ہیں کیرالہ 3000 کلومیٹر پیدل چل کے 1 سال کے وقت میں۔ نظام الدین سے پیدل جماعتیں افریقہ کے ملکوں میں گئی ہیں۔ مدینے سے جماعتیں حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی، کہاں گئی؟ عراق گئی، ایران گئی، مکہ گئی، پیدل جماعتیں چل کے گئی ہیں۔ ہم ناپ رہے ہیں، تول رہے ہیں، جیسے بنیے تولتے نا، چلا لگ گیا، سیروزہ لگ گیا، ارے میرا تو 4 مہینے لگ گئے۔ بھائی ترتیب سے وقت لگانا، ارے کون سی ترتیب سے لگاؤ گے؟ ترتیب ہی یہ ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جنت چاہتے ہو؟ جنت کے شوق میں سارا جان لگاؤ، سارا مال لگاؤ، سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کرو، جنت مل جائے گی، سستا سودا ہے۔ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے انشاءاللہ؟ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، ہمت کر کے وہ طبقہ جتنوں کے 3 4 مہینے لگ گئے، سننا تو بہت ہے، اصل ہے عمل کرنا، اللہ قربان کر لے۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں میں، اپنے صوبے میں اور اپنے ضلع میں گھوم پھر کے مر جائیں؟ ارے زندگی کی قیمت یہ ہے کہ آدمی 25 ملکوں میں جا کے آئے، قبر میں جائے تو 50 ملکوں سے اجر آ رہا ہو، مسجدوں کے آباد ہونے کا، عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، حفاظ بننے کا، علماء بننے کا، مدارس کے قائم ہونے کا اجر ہمارے قبروں میں آ رہا ہو۔ ابھی ہم ایک ساتھی کی بیرون تشکیل گئے، جن کا پہلے بھی بیرون لگا تھا، پہلے تو کہہ رہے نہ بھائی نہ، نہیں لگے گا۔ کیا کرتا ہے وہ؟ کوتمیر بیچتا ہے، پودینہ بیچتا ہے، ساتھ میں پان بیچتا ہے۔ کوتمیر، پودینہ اور ارے بولو نا، پان، بس 3 کے علاوہ چوتھا آئٹم نہیں اس کے پاس۔ ہاں، مسجد میں بلایا، بات کی تو 1.5 لاکھ روپے خرچ کے لیے تیار ہو گیا جماعت میں جائیں۔ ہم مستورات کے ساتھ جائیں گے، کون نکالیں گے؟ اللہ اپنے خزانوں سے نکالیں گے، اللہ نکالیں گے، اللہ نکالیں۔ ایک ساتھی منڈی ڈھکلتا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم کیسے جاؤ گے بیرون، تم تو منڈی ڈھکلتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ڈھکلتا ہوں، میرا اللہ نہیں ڈھکلتا منڈی۔ اللہ منڈی ڈھکلتے، نعوذ باللہ۔ ہاں، اللہ کی ذات پہ جیسا بھروسہ ہوگا اللہ ویسے فیصلے کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو نیت کرنی ہے، ہم کو ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھو علماء نے ابھی نام لکھائے ہیں، 9-10 علماء نے آپ کے علاقے کے نام لکھائے ہیں دوسرے سال کے لیے۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے، جماعتیں جا رہی تھی دوسرے سال کی، چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بلک کے رو رہے تھے کہ ابا جان جا رہے ہیں۔ ہاں، نظام الدین کے بزرگ فرماتے تھے کہ ان ماؤں کے آنسو اور ان بیٹوں کے آنسو اور ان باپوں کے آنسو قیامت میں ترازو میں تولے جائیں گے، اور جن پلینوں سے تم سفر کر کے جا رہے ہو یہ پلین ترازو میں تولے جائیں گے۔ آپ نہیں چاہتے؟ ارے آپ نہیں چاہتے؟ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ کون کریں گے؟ کون کریں گے؟ سب کریں گے تو ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ، ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔